السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلوات اللہ وسلام علیہ وعلی آلہ وعلی اصحابہ ومن اہتدی بہدیہ واستنى بسنتہ الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال ایضا وقل رب زدنی علما۔ معزز و مکرم ناظرین و سامعین، مشاہدین و مشاہدات و سامعات، اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے جبیل دعویٰ سینٹر کے اردو شعبے کی طرف سے یہ علمی مجلسوں کی دروس کی مجلسیں آپ کے سامنے منعقد کی جا رہی ہیں، اور ایک ہفتے سے لگاتار الحمدللہ جبیل کے اندر خاص طور سے اس علاقے میں ایک علمی اور تربیتی ماحول ہے، اور لوگ آ کر کے الحمدللہ یہاں پر اللہ رب العالمین کے دین کا علم حاصل کرتے ہیں۔ علم دین کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں، دین اسلام کے اندر تمام انبیاء کی شریعت میں، دین میں، وہ ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا۔ اس سے بڑا گناہ اس روئے زمین پر نہیں ہے۔ یہ گناہ دنیا کے اندر کیسے پیدا ہوا، یہ دنیا کے اندر گناہ کیسے آیا، اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ جب توحید کا علم ختم ہو گیا تو دنیا کے اندر شرک آ گیا۔ بڑی مشہور روایت ہے، آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ نوح علیہ السلام کی قوم میں جو شرک پیدا ہوا، اس کے تعلق سے جو روایت حدیثوں کے اندر آتی ہے، اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ وہ دراصل علم، کہ علم ختم ہو گیا۔ علم ختم ہونے کے بعد دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا۔ کون سا علم؟ توحید کا علم۔ وہ علم ختم ہونے کے بعد دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا۔ ہر طرح کا علم نہیں، توحید کا علم۔ آج بھی بہت سارے علماء ہیں، وہ شرک کے علماء ہیں، بدعات اور خرافات کے علماء ہیں، ان کو بھی دنیا عالم کہتی ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہر طرح کا علم، توحید کا علم ختم ہونے کی وجہ سے دنیا کے اندر شرک پیدا ہوا۔ اس لیے اگر دنیا سے شرک کا خاتمہ کرنا ہے تو اس کے لیے توحید کا علم ضروری ہے، اس کے بغیر شرک کا خاتمہ نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ ساری مجلسیں جو آپ کے سامنے کی جاتی ہیں، ان کا مقصد جہاں ہماری تربیت ہے، علم میں اضافہ ہے، ہماری اصلاح ہے، وہیں سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ کے دین توحید کا علم حاصل کریں، اس کے علم بردار بنیں، اس کے اوپر عمل کریں، اور لوگوں کو حکمت کے تحت اپنی بساط بھر، استطاعت بھر اس کی طرف لوگوں کو دعوت دیں۔ یہ عظیم مقصد ہے جس کے لیے سارے دروس منعقد کیے جاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیتیں آپ نے سنی، شیخ محترم کے ذریعے سے بڑی پیاری پیاری وصیتیں اور بہت ہی اہم باتیں انہوں نے وصیتوں کے درمیان بیان کی۔ ایسے ہی یہ آداب العلم جو گزشتہ جمعہ اور ہفتہ چلا، الحمدللہ آج سے اس کی 7ویں نشست کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اس میں بھی بہت ساری باتیں انشاءاللہ ہم شیخ سے پڑھیں گے اور حاصل کریں گے۔ مقصد صرف یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہم اس کے اوپر عمل کرنے والا بنیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ کسی کا اس بات میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا کہ شیخ ابو زید ضمیر صاحب کا درس بہت اچھا ہے۔ سب لوگ کہتے ہیں کہ بہت اچھا درس رہتا ہے، الحمدللہ دل پہ اس کا اثر ہوتا ہے، اور شیخ گھنٹوں بولتے رہیں، رات بھر بولتے رہیں تو بھی کوئی نہیں اٹھے گا، سب سنیں گے شیخ کا درس۔ یہاں تک تو بات صحیح ہے، لیکن اس کے بعد کیا؟ کہ صرف اثر رہ جائے، دل میں عمل نہ ہو ہمارے ہاں، پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے۔ اصل مقصد یہ ہے کہ ہماری اصلاح ہو، ہمارے اندر جو خامیاں ہیں ان خامیوں کو ہم دور کریں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں، یہ اصل مقصد ہے۔ ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے علم سے جو نفع بخش نہ ہو، اس سے اللہ کی پناہ مانگی ہے۔ وصیت میں اس کا ذکر کیا شیخ نے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ، ایسا علم جو نفع بخش نہ ہو،
اللہ تعالیٰ میں تیری اس سے پناہ چاہتا ہوں۔ نفع بخش علم کیا مطلب؟ جس پر انسان کا عمل نہ ہو۔ علم تو ہے ان کے پاس لیکن عمل نہیں ہے۔ یہ یہودیوں کی روش ہے۔ اگر ہمارے پاس علم ہو اور عمل نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودیوں کا کچھ نہ کچھ خصلت ہمارے اندر ضرور پائی جاتی ہے۔ اگر علم ہونے کے باوجود ہم اس پر عمل پیرا نہیں ہوتے ہیں۔ ہر نمازی ہر نماز کی ہر رکعت کے اندر اللہ رب العالمین سے صراط مستقیم کی ہدایت کی دعا مانگتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں پر جن کا تیرا غضب نازل ہوا، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں مت چلانا۔ یہ یہود ہیں جن پر اللہ رب العالمین غضب نازل ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں لیکن انہی کے راستے پر چلتے ہیں۔ تو علم آنے کے بعد عمل ضروری ہے میرے بھائیوں۔ یہ عمل اگر رہے گا تو علم باقی رہے گا، اگر عمل نہیں رہے گا تو علم بھی ختم ہو جائے گا۔ آپ کا دماغ کب تک اس کو محفوظ رکھے گا؟ کچھ دنوں تک، کچھ مہینوں تک بات محفوظ رہے گی، اس کے بعد ختم ہو جائے گی۔ آپ قرآن یاد کر لیجئے، اگر روایت نہیں کرتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، انسان قرآن بھول جاتا ہے۔ آپ نے کوئی دعا یاد کی، کوئی سنت آپ کو معلوم ہوئی، یا اس طریقے سے کوئی بھی چیز آپ نے عمل کرنا شروع کر دیا، اس کے اوپر وہ چیز محفوظ ہو جائے گی، کبھی آپ اس کو نہیں بھولیں گے۔ یہی ہم سے مطلوب ہے۔ ہمارے سلف صالحین کا، صحابہ کا یہی عمل تھا۔ 10 آیتیں یاد کرتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اس کے بعد آگے بڑھتے تھے۔ علم کثرت معلومات کا نام نہیں ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا ہو، آپ کے پاس باقاعدہ سے کمپیوٹر میں ساری حدیثیں محفوظ ہیں، آپ کے پاس محفوظ ہو دماغ کے اندر، مان لی تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کے اوپر عمل نہ ہو تو اس علم کا کوئی فائدہ نہیں میرے بھائی۔ علم ہمارے لیے وبال جان بھی ہے اور غیر نفع بخش ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین سوال کرے گا کہ جو تو نے علم حاصل کیا اس پر کہاں تک عمل کیا؟ یہ بھی سوال ہوگا ہم سے۔ کسی بندے کے قدم نہیں ہلیں گے جب تک کہ سوال کا جواب نہیں دے دے گا کہ تم نے جو علم حاصل کیا اس کے اوپر کہاں تک تم نے عمل کیا۔ تو جب ہم مجلسوں کے اندر آئیں تو ہمارا مقصد اصلاح ہو۔ یہ نہیں کہ بہت اچھا درس لگتا ہے، بہت مزہ آتا ہے، دل چاہتا بات کرتے رہیں، سنتے رہیں، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد ہماری اپنی اصلاح ہو۔ شیخ کے دروس سے بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم غلط کرتے تھے، چاہے وہ دل کا معاملہ ہو یا اس طریقے سے کوئی اور معاملہ ہو، ہماری اصلاح وہی ہوگی۔ ہم نے ایسی بہت ساری باتیں شیخ سے سنی ہیں کہ ہمارے اندر بہت ساری خامیاں رہی ہوں گی اور ہیں۔ کسی کے لیے کمال نہیں ہے، ہر انسان کے اندر نقص ہے، کمی ہے، لیکن بہتر انسان وہ ہے جس سے غلطی ہو جائے توبہ کرتا ہے اور پھر اصلاح کرتا ہے، وہ بہتر انسان ہے۔ ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ تو ہم اپنی اصلاح کریں، ان خامیوں کو دور کریں اور ان چیزوں کو دور کریں۔ شیخ محترم ہمارے تشریف لا چکے ہیں، اس لیے مزید میں کچھ اور نہ کہتے ہوئے بڑے ادب و احترام کے ساتھ میں شیخ سے گزارش کرتا ہوں کہ شیخ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیں۔ اور یہ جو کتاب ہے یا مذکرہ آداب العلم، جس کو ہم شیخ محترم سے سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، جہاں تک ہماری بات گفتگو ختم ہوئی تھی شیخ محترم کی، وہاں سے آگے سے انشاءاللہ شیخ یہ پڑھائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، اور اللہ رب العالمین شیخ کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان سے زیادہ استفادے کی توفیق دے، آمین۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا۔ قابل احترام
فضیلۃ الشیخ مختار احمد مدنی حفظہ اللہ، مجلس میں موجود معقد اہل علم، جبیل دعوت سینٹر کے ذمہ داران و متعاونین، قریب و بعید سے آئے ہوئے میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام اور بہنوں، علم کے آداب سے متعلق جو سلسلہ پچھلے جمعہ اور سنیچر کے دن شروع ہوا تھا، اسی عنوان کے تحت جو ابواب اس مذکرے میں باقی ہیں، آج وہ حصہ ہم دوبارہ شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے، اس سے توفیق طلب کرتے ہوئے، اور اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی باتیں کتاب و سنت کی اور سلف کے اقوال کی ہمارے سامنے آئیں، ہم اسے نہ صرف اپنے دل میں بلکہ اپنی زندگی میں بھی جگہ دیں گے انشاءاللہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے اور آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے، شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش اللہ کے ہاں قبول کی جائے گی۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اعمال کی قبولیت کے لیے بنیادی شرط بیان کی ہے۔ ایک انسان اگر اللہ کے ہاں آخرت میں کامیاب ہونا چاہتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ آخرت کی زندگی میں اگر وہ عزت پانا چاہتا ہے، نجات پانا چاہتا ہے، سعادت اور کامیابی چاہتا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ پہلی چیز وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اس کا مقصود و مطلوب آخرت ہو، اس کا ارادہ آخرت والی کامیابی کا ہو، اس کی نیت صحیح ہو، وہ آخرت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے جینے والا، اس کی ساری تمنائیں آخرت سے جڑی ہوئی ہوں۔ دوسری چیز وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے، صرف اخلاص اور صرف آخرت کا ارادہ کرنا کافی نہیں، آخرت کی تمنا، آخرت میں نجات اور کامیابی کی چاہت رکھنا کافی نہیں، بلکہ اس طلب کے ساتھ، اس چاہت اور خواہش اور تمنا کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ زندگی میں اس کے اثرات دکھائی دیں۔ اس کا دل اگر اس طرف لپکتا ہے تو اس کی دوڑ بھی اسی سمت میں ہونی چاہیے، لیکن آخرت کی کامیابی کے لیے کوشش منمانی نہ ہو، وہ ہو جو آخرت کی میزان میں قابل قبول۔ وَسَعَى لَهَا، بس یہاں بات ختم نہیں ہوئی، اللہ نے کہا سعیہا، آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کی۔ معلوم ہوا کہ ہر کوشش آخرت میں کامیاب نہیں ہوتی، ہر کام، ہر عمل، ہر کوشش آخرت میں مقبول نہیں ہوتی ہے۔ آخرت میں وہی کوشش مقبول ہوتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری قرار دیا ہے۔ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، اور آخری چیز وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ہاں شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا، اگر ایمان ہی نہیں تو آخرت کا ارادہ کرنا، آخرت کے لیے دوڑ دھوپ کرنا سب مردود، اس لیے کہ ایمان قبولیت عمل کے لیے بنیادی شرط ہے۔ کہا فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں یا ان کی کوشش اللہ کے ہاں مقبول ہوگی، اجر و ثواب اور انعام کی حقدار بنے گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان آخرت میں اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے، تین چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں۔ نمبر ایک، اس کا عقیدہ صحیح ہو، جو آخر بات شرط کے طور پر ذکر کی گئی، وَهُوَ مُؤْمِن، وہ ایمان والا ہو، ایسا ایمان جو شرک سے، کفر سے، نفاق سے، شک سے پاک ہو۔
دو اس کے عمل میں اخلاص ہو، وہ آخرت کے لیے عمل کرے، دینی کام کو، عبادات کو، نیکیوں کو آخرت کے انعام کے لیے کرے، دنیا کی شہرت اور دنیا کی دولت اور دنیا کے مقام اور منصب یا دنیا کی چیزوں کے لیے نہ کرے، اخلاص ہو اس کے عمل میں۔ دو، آخرت کے لیے آخرت والی کوشش کرے۔ معلوم کیسے پڑے گا کہ آخرت کے لیے کوشش کون سی ہے؟ محمد الرسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تاکہ ایک آدمی آپ کو دیکھ کے آخرت والی کوشش کرے، کیونکہ آپ کی کوشش آخرت کے لیے تھی، کہ اس کوشش کے ذریعے سے انسان اللہ کے ہاں مقبول بنتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش ہے۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کی محبوبیت ملتی ہے اللہ کے محبوب کی سنت کی اتباع میں۔ تو دوسری شرط وہ سنت کی اتباع کرے، یا تیسری شرط اس کی سنت کی اتباع کرے۔ تو صحیح عقیدہ، اخلاص نیت اور اتباع سنت، یہ تین چیزیں ہیں جو ایک انسان کو آخرت میں کامیاب کراتی ہیں۔ صحیح عقیدہ، یا جس کو آپ کہیں عقیدے کی صحت، اخلاص نیت اور اتباع سنت، یہ تین چیزیں اعمال کی قبولیت کے لیے، آخرت کی کامیابی کے لیے ضروری ہے۔ سارے دین کا معاملہ اسی کے اطراف گھومتا ہے۔ ہم اپنا عقیدہ صحیح کریں، پھر جو کچھ کریں اللہ کے لیے کریں، آخرت کی کامیابی کے لیے کریں، اجر و ثواب کے لیے کریں، انعام کے لیے کریں، اور جو کچھ بھی کریں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کریں، آپ کی لائی ہوئی شریعت کے تابع ہو کر کریں، اس کی روشنی میں کریں۔ اگر ان تین چیزوں کو آدمی پورا کرتا ہے تو ایسا آدمی کامیاب ہے۔ معلوم ہوا کہ وسعی لہا سعیہا میں اشارہ اس طرف ہے کہ کوشش منمانی نہیں ہونا چاہیے، اس کا ایک سلیقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی چیز کو پانے کے لیے اس کے مناسب کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اسی لیے علم کے پانے کے لیے بھی علم کے آداب کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ منمانے طریقے سے جب انسان علم کے میدان میں اترتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ کبھی فہم کا بگاڑ پیدا ہوتا ہے، کبھی کسی اور اعتبار سے بگاڑ آتا ہے، اور انسان واقعی علم سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ایک طالب علم، علم کی چاہت رکھنے والا، طلب رکھنے والا، وہ علم کے میدان میں اترے تو علم کے آداب کی رعایت کرے، علم کے آداب کی رعایت کرے کہ علم کے حصول کے لیے کیا شرائط ہیں، علم کے حصول کے لیے کیا راستہ ہے، اس کے کیا آداب ہیں، اور علم آنے کے بعد کیا ذمہ داریاں ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان ملحوظ رکھے تو علم کے میدان میں وہ ترقی کرتا ہے اور کامیاب ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں انہی باتوں کا لحاظ کرنے کی ہم کوشش کریں گے، اور علم سے متعلق جو باتیں ہیں انشاءاللہ ہم ان کو ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ اس سے پہلے جو ابواب ہم نے مکمل کیے ہیں، سب سے پہلا باب پہلی فصل میں تھا جہالت کی برائی۔ جہالت سے بچنا ضروری ہے، اس لیے علم حاصل کرنا ہے، جہالت کا نقصان ہوتا ہے۔ دوسرا باب علم کی فضیلت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں ضروری ہے علم اور کیا فائدہ علم میں۔ تین، علماء کی فضیلت کیا ہے، کیونکہ علم علماء سے لیا جاتا ہے، اور علم آ جائے تو اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام ہوتا ہے۔ پھر عالم بننے کے لیے طالب علم بننا پڑتا ہے، تو طلب علم کی اور طالب علم کی کیا فضیلت ہے، تاکہ ہم صحیح معنوں میں طالب علم بننے کا شوق ہمارے اندر پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد ہم نے تیسری فصل شروع کی جس میں طلب علم کے آداب ہیں، جن میں سب سے پہلی چیز اخلاص نیت ہے، نیت کو خالص کرنا۔ پھر اسی طرح سے سلف کے فہم کی رعایت کرنا، سنت اور فہم سلف کی پابندی کرنا، اس کی تعظیم ہو، مقصود معلوم ہو کہ ہم کو سیکھنا کیا ہے، ورنہ آدمی کہیں اور نکل جائے گا۔ تو سنت کی تعظیم اس کے دل میں ہو، سلف کے منہج کی تعظیم ہو، اس کی زندگی میں یہ چیز اونچا مقام رکھتی ہے اور اس کا اہتمام بھی ہو۔ اسی طرح سے ظاہر و باطن کی پاکیزگی ہو،
گناہوں سے بچنے والا ہو اور اسی طرح سے ظاہر و باطن کو پاک رکھنے والا ہو۔ اسی طرح سے ہم نے دیکھا باب نمبر 8 میں خشوع اور خشیت کا التزام ہو، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے دین کی عظمت ہو، اللہ کی عظمت ہو، رسول کی عظمت ہو، اور اللہ سے ڈرنے والا ہو، اس لیے کہ اللہ کا خوف ہی ہے جو علم کے معاملے میں امانت اور علم کی تابعداری والا اس کو بنائے گا۔ باب نمبر 9 میں ہم نے دیکھا علم نافع ہی میں مشتغل یعنی اشتغال ہونا چاہیے، اسی میں مشتغل ہونا چاہیے، یعنی ایک انسان نفع والا علم حاصل کرے، ایسے تمام علوم سے بچے جو فائدہ نہیں دیتے یا پھر نقصان دیتے ہیں۔ 10 ہم نے دیکھا علم حاصل کرنے میں جلدی کرنا چاہیے، جلدی عمر کے اعتبار سے، اسی طرح سے علماء کے دنیا سے جانے کے اعتبار سے، یا اسی طرح سے اونچا مقام، عہدہ، ذمہ داری ملنے سے پہلے، یا اسی طرح سے کسی چیز کا مکلف ہونے سے پہلے۔ اگر معلوم ہے کہ یہ چیز مجھ کو کرنا ہے، جیسے رمضان آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے اس کے مسائل جانے، روزہ رکھ کر پھر سیکھے گا، اس سے پہلے معلوم کر لے کیا ہے۔ تو ایک انسان اگر مکلف ہو رہا ہے تو اس عمل میں واقع ہونے، اس میں شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کا علم حاصل کر لے۔ اسی طرح سے باب نمبر 11 میں ہم نے دیکھا قابل اعتماد ذرائع ہی سے علم حاصل کیا جائے، اور یہ بہت اہم ہے کہ آج میڈیا کی وجہ سے انسان کے پاس معلومات خود چل کر آ رہی ہے، وہ معلومات کے پاس نہیں جا رہا ہے، بس انسان ارادہ کر رہا ہے اور ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اور پھر بعض اوقات وہ خود کسی اور سے سبسکرائب کر کے علم حاصل کر رہا ہے، یوٹیوب پر، فیس بک پر لائیو یا ڈاؤن لوڈ کر کے، یا کسی کے بھیجے ہوئے ویڈیوز کو دیکھ رہا ہے، تو اس سے اس کا ذہن خراب ہوتا ہے۔ وہ صرف اہل سنت، اہل حق اور سلف کے منہج کی رعایت کرنے والے لوگوں ہی سے دین سیکھے، اہل علم سے دین سیکھے، ایسی کتابیں پڑھیں جو معتبر ہوں۔ یہ نہیں کہ آئی ہوئی کوئی بھی کتاب آدمی کسی نے بھیج دیا پی ڈی ایف پورا پڑھ ڈالا، شوقین آدمی ہے، نہیں، دیکھے لکھنے والا کون ہے، اس کا منہج کیا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اگر وہ صحیح ہے پڑھے، نہیں تو نہیں۔ معتبر ذرائع سے علم حاصل کرے۔ میسیجز کوئی بھی بھیج دیتا ہے، حضرت علی نے فرمایا اور اس کو عام کر دیتا ہے، بعد میں پتہ چلا وہ نہج البلاغہ کی بات ہے، شیعہ کی کتاب سے ہے، کتنی ساری چیزیں ہیں۔ تو غلط غلط باتیں ہم تک پہنچتی ہیں اور آدمی ان کو مان لیتا ہے، کبھی تحقیق کرتا ہے، کبھی نہیں بھی کرتا ہے۔ تو قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کرے۔ آدمی گھی اور تیل اور انڈے اور دواؤں کے بارے میں یہ بات یاد رکھتا ہے، لیکن دین جو اس کے علم جو اس کے قلب کے لیے دوا ہے، اس کے بارے میں بات یاد نہیں رکھتا ہے، جو اس کی روح کی غذا ہے، اس کے بارے میں بات یاد نہیں رکھتا۔ آدمی کچھ بھی کہیں سے اٹھا کے کھا نہیں لیتا ہے، بلکہ صحت کے اعتبار سے دیکھتا ہے مفید مضر کیا ہے۔ پیٹرول صحیح جگہ سے لے گا، ہمارے ملکوں میں یہاں تو سب صحیح ملتا ہے الحمدللہ، لیکن ہمارے ملکوں میں آپ دیکھیے یہاں پیٹرول میں ملاوٹ ہے، یہاں نہیں ہے، جہاں نہیں ہے ملاوٹ وہاں سے لے گا، جہاں کھانے پینے کی چیزیں صحیح ملتی ہیں بغیر ملاوٹ کے وہاں سے لے گا۔ لیکن دینی اعتبار سے آدمی بے پرواہ ہو جاتا ہے، ہر جگہ سے لیتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو قابل اعتماد ذرائع سے علم حاصل کیا جائے۔ نمبر 12 علم اور اہل علم کی تعظیم کی جائے، یہ آج ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ باب نمبر 12 علم اور اہل علم کی تعظیم، احترام، عزت۔ ایک انسان علم حاصل کرتا ہے تو علماء سے حاصل کرتا ہے، یہی اصل ہے، یہی صحیح طریقہ ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کتابیں بھیجی، اس سے زیادہ نبی اور رسول بھیجے۔ اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیج کر یہ نہیں کیا کہ بس کتابیں پڑھ لو، اعلان ہو جائے، کتاب مل جائے، سب اپنے اپنے گھر میں تلاوت کر کے دیندار بن جاؤ۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے دین سکھانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، کتاب بھیجی تو کتاب کے ساتھ نبی اور رسول بھی آئے جو انہیں کتاب کی تعلیم دیتے تھے۔
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ اور اس کو بطور نعمت جتایا، مطلب یہ بہت ضروری ہے، یہ نعمت اللہ کے احسان ہے امت پر کہ آپ لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو قرآن سکھاتے ہیں اور قرآن کے مفاہیم اور اس کی تطبیق کیسے عمل کیا جائے اس پر وہ سکھاتے ہیں، گہرا علم قرآن کا دیتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ صحیح طریقہ یہ ہے کہ علم کو اہل علم سے لیا جائے، یہ اصل ہے دین کے سیکھنے میں، اور یہی معاملہ اللہ کی طرف سے دکھائی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسولوں کو بھیجا تاکہ لوگ دین کا علم ان سے حاصل کریں، لہٰذا علم کو علماء سے لینا چاہیے۔ آج میڈیا کے دور میں آدمی یہاں وہاں سے کہیں سے بھی PDF میسج اور ویڈیو آڈیو اٹھا کے سنتا ہے، پڑھتا ہے، دیکھتا ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور بعض اوقات معلومات بڑھ بھی جاتی ہیں لیکن صرف بڑھتی نہیں ہے، گڑبڑتی ہے، اس کی معلومات میں خلل پیدا ہو جاتا ہے کہ انسان کے لیے مصیبت یہ ہے کہ وہ تفریق نہ کر پائے۔ معلومات کی کثرت بعض اوقات گمراہی کا سبب بنتی ہے، اس اعتبار سے کہ انسان کے پاس تمیز نہیں ہوتی ہے، صحیح کیا ہے غلط کیا ہے۔ یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان متمکن علماء سے علم حاصل نہیں کرتا ہے یا ان سے رجوع نہیں کرتا ہے توضیح کے لیے۔ تو علماء سے علم حاصل کیا جاتا ہے، اور جس سے علم حاصل کیا جاتا ہے اس کا احترام ضروری ہے، اور یہ زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ دینے والا محسن ہے، لینے والے کو اس کا شکر گزار رہنا چاہیے، اور وہ دے رہا ہے تو بہت بڑی چیز دے رہا ہے۔ بلکہ استاذ کا مقام، علماء کا مقام امت کے لیے ایسا ہے جیسے باپ کا مقام ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، میرا معاملہ تمہارے لیے ایسا ہے جیسے باپ کا اپنی اولاد سے ہوتا ہے، میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، والد کی طرح ہوں۔ اعلمکم، میں تمہارا باپ نہیں ہوں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن کیا کہا؟ انما انا لکم بمنزلۃ الوالد، باپ کے مقام پر۔ اعلمکم، اور آگے اس کی علت بیان کی، اعلمکم، میں تمہیں دین سکھاتا ہوں، جیسے باپ اپنی اولاد کو سکھاتا ہے کیسے کھانا، کیسے پینا، کیسے پیشاب پاخانہ کرنا۔ یہ ذمہ داریاں کس کی ہوتی ہے؟ ماں باپ کی ہوتی ہے، باپ کی خاص طور سے ہوتی ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سکھاتے تھے، پوری امت کو آپ نے سکھایا۔ پیشاب کرو گے تو پانی سے صفائی کرنا، ڈھیلے لینا، کتنے ڈھیلے لینا، کون سے ہاتھ سے استنجا کرنا۔ آپ نے چھوٹے 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 بھی مسائل انسان کے بڑے لوگوں کو بھی سکھائے، اس لیے کہ یہ اگر نہیں سکھاتے آپ تو آج دیکھیے مغربی قوموں کو نہیں معلوم ان کو صفائی کیسے کرتے۔ آپ ایٹیکٹ کی بکس دیکھ لیں، اس میں پیشاب پاخانے کے آداب نہیں ملیں گے آپ کو، دیکھ لیجئے۔ ہاں، سپون کیسے پکڑنا، کون سا چمچہ کون سے ہاتھ میں پکڑنا، ٹیبل ایٹیکٹ سب ملیں گے آپ کو، لیکن آپ کو پیشاب پاخانے کے آداب نہیں ملیں گے، کیونکہ اس کو ضروری سمجھتے ہی نہیں ہو لوگ۔ وہ زینت کے بارے میں حساس ہیں لیکن طہارت کے بارے میں نہیں، گندگی کے بارے میں اتنے حساس نہیں، بس ظاہری پاکی، کپڑے صاف ہونا چاہیے، دھول لگے تو دھول نہیں لگنا چاہیے، ٹیبل ایک دم کلین ہونا چاہیے، پلیٹ ایک دم ایسی ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیشاب پاخانے کے آداب بھی سکھائے، اور آپ نے کہا میں تمہارے لیے ایک باپ کی طرح تمہیں سکھاتا ہوں۔ معلوم ہے کہ لوگوں کو سکھانے والا باپ کے مقام پر ہوتا ہے، لوگوں کو تعلیم دینے والا باپ کے مقام پر ہوتا ہے، ایک والد کی طرح ہوتا ہے، لہٰذا اس کا احترام ہونا چاہیے۔ بلکہ بعض علماء نے کہا کہ یہ اس سے بڑھ کر ہوتا ہے، اس لیے کہ بعض اوقات ماں باپ کچھ بھی نہیں سکھاتے، علماء سکھاتے ہیں، اور اس کے بعض اوقات باپ کو بھی علماء نے سکھایا ہوتا ہے کہ وہ اس کو عقیدہ سکھاتے ہیں، احکام سکھاتے ہیں،
اور اس کو دین کی وہ باتیں بتاتے ہیں جو بعض اوقات ماں باپ بھی نہیں بتاتے، تو اس اعتبار سے ان کا مقام اور بھی بڑھ جاتا ہے، بلکہ وہی اس کو باپ کا مقام سمجھاتے ہیں کہ باپ کا مقام کیا ہے، ان کا احترام کر، ان کی بات مان، ماں کا حق ادا کر، یہ بھی علماء بتاتے ہیں۔ تو سوچئے ان کا مقام کیا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے معاشرے میں ہم نے کتابوں کو علماء کا بدل بنا دیا، میڈیا کو علماء پر فوقیت دے دی، اور ایک اعتبار سے جب انسان کے ذہن میں خلل ہوتا ہے تو اسباب کی کثرت سے انسان حقدار کے حق کو بھول جاتا ہے۔ ہمارے پاس بہت ذریعے ہیں، عالم نہیں رہے تو کیا ہوگا، ایک قسم کی استغنا اور ایک قسم کا گھمنڈ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم کو عالم کی ضرورت نہیں ہے، ہم اپنے طور پر ڈھونڈ لیں گے گوگل پر، یوٹیوب پر، آپ نے بتایا تو کیا ہوا، ہم دوسرے سے معلوم کریں گے۔ تو جو علماء انسان کے آس پاس ہوتے ہیں، ایک اعتبار سے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اب ہم تمہارے محتاج نہیں، اب نیا دور آیا ہے، اب ایسا زمانہ آیا ہے، ہم کو آپ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی بڑائی ختم ہو گئی۔ اب ایک زمانہ تھا علماء کے پاس جانا پڑتا تھا، بیٹھنا تھا پڑتا تھا، پوچھنا پڑتا تھا، وہ سکھائے تو معلوم ہوگا، نہیں تو نہیں معلوم ہوگا۔ اب وہ زمانہ نہیں رہا، آپ نہیں بتاؤ گے، آپ سے پوچھیں گے بھی نہیں، ہم تو خود ڈھونڈ لیں گے، رات کے 3 بجے بھی ہم ڈھونڈ سکتے ہیں، 3 بجے تو ویسے بھی 3 بجے تک تو جاگتے ہی ہم لوگ، ڈھونڈ لیں گے ہم لوگ۔ تو ایک مزاج یہ اس دور کا پیدا ہوا ہے کہ ہم کو علماء کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کوئی زمانہ نہیں آئے گا جس میں لوگوں کو علماء کی ضرورت نہ ہو، ہمیشہ علماء کے محتاج رہیں گے۔ قیامت کے میدان میں بھی علماء کی ضرورت رہے گی لوگوں، وہاں صحیح جواب علماء ہی دیں گے، علم اور ایمان دیے ہوئے وہی صحیح جواب دیں گے، کتنا وقت رہے دنیا میں۔ تو علم والوں کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اور علماء کا مقام ہمیشہ باقی رہے گا۔ ماننے والا مانے گا، نہیں ماننے والا نہیں مانے گا، دل میں احترام ہونا چاہیے علماء کا۔ تو یہ پہلی چیز معلوم ہوئی کہ معلم والد کی طرح ہے، یہ اصل ہے علماء کے احترام کے لیے۔ جہاں ماں باپ کا احترام اللہ نے سکھایا ہے، وہیں علماء بھی اسی زمرے میں آتے ہیں، اس لیے کہ وہ وہی کام کرتے ہیں۔ ماں باپ جسمانی غذا دیتے ہیں، اکثر دینی غذا، روحانی غذا نہیں دیتے، علماء ان کو دینی اعتبار سے علم دیتے ہیں۔ ماں باپ دنیا کی کامیابی کے اعتبار سے اکثر ایجوکیشن، کھلانا پلانا سب کچھ کر دیتے، آخرت کی کامیابی اکثر علماء سکھاتے ہیں۔ بہت سارے ماں باپ نہیں جانتے، بھی جو جانتے اچھی بات ہے، لیکن وہ بھی کہیں نہ کہیں علماء کے محتاج ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے معاملات تو سکھا دیتے، لیکن بڑے معاملات میں وہ محتاج ہوتے ہیں۔ لہٰذا جہاں ماں باپ کا مقام ہے وہیں علماء کا بھی ہے۔ اگر اس نگاہ سے ہم علماء کو دیکھنے لگیں تو ہمارے دلوں میں ان کا احترام اور بڑھ جائے گا کہ وہ والد کے مقام پر ہوتے ہیں۔ علماء کا احترام کتنا ضروری ہے؟ علماء کا احترام اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ اگر تو اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو تجھے علماء کا احترام کرنا پڑے گا۔ اگر واقعی تیرے دل میں اللہ کا احترام ہے، اللہ کی عظمت ہے، تو تیری زندگی میں علماء کا احترام دکھائی دینا چاہیے، ورنہ کہیں نہ کہیں اللہ کی تعظیم میں خلل ہے۔ کیونکہ اللہ کا احترام اگر تو کرتا ہے تو اللہ کے دین کی تعظیم تیرے دل میں ہوگی، اور اللہ کا دین کون دے رہا ہے؟ انبیاء نے دیا، لیکن انبیاء کے بعد اس علم کو نسل در نسل منتقل کرنے والے اور تجھ تک پہنچانے والے اور تیرے ڈاؤٹس کو کلیریفائی کرنے والے، تجھ کو سمجھانے والے علماء ہیں۔ تو علماء دین سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر تو اللہ کی تعظیم کرتا ہے تو اللہ کے دین کی کرے گا، اور اللہ کا دین سکھانے والوں کی کرے گا۔ تو ایک اعتبار سے علماء کا احترام اللہ کی تعظیم کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، اللہ کے اجلال، اللہ کی تعظیم میں سے ہے یہ کہ ایک بوڑھے مسلمان کا اکرام کیا جائے۔
بدقسمتی سے آج یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے. باہر کے بوڑھے تو چھوڑ دیجئے، گھر کا باپ بوڑھا ہے اگر اس کا احترام نہیں ہے، چلو بیٹھو، زیادہ بڑبڑ مت کرو اور چپ چاپ بیٹھو، ایک بار بولے بس ہوا نا، کتنا بولیں گے؟ آج یہ حال ہے نوجوانوں کا، ایک سے دو بار اگر کوئی بات بول دے تو اس کو برداشت نہیں ہوتا ہے. آفس میں باس 1 گھنٹہ تک بھی بولے تو ڈر ہے، اگر کچھ بول دوں پلٹا کے تو فائر کر دے گا. مادی اعتبار سے دنیاوی مفاد کے لیے کیا کیا ہم لوگ دکھ برداشت نہیں کرتے ہیں، لیکن آخرت کے لیے خصوصاً ان کا جو محسن ہے خیال نہیں رکھتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ یعنی 1 مہینے کی تنخواہ وہ دے رہا ہے اور 2 سال سے دے رہا ہے خالی، یہ تو پال پوس کے تجھ کو بڑا کیے ہیں، اس کی اتنی سن لیتا ہے، ان کی نہیں. ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کہ اللہ کے اجلال میں سے، اللہ کی تعظیم میں سے یہ چیز کہ بوڑھے ماں باپ کا یعنی بوڑھے آدمی کا احترام کیا جائے، بوڑھے آدمی کا احترام کیا جائے. تو جو سماج میں بزرگ ہیں، عمر والے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے. پہلے ایک بوڑھا آدمی اگر بزرگ سامنے سے جا رہا ہو تو سگریٹ والا چھپا دیتا تھا، بڑا آدمی آیا، بزرگ ہیں، چچا ہے ہمارے، دادا ہے، بڑے ہیں. اب کیا ہو گیا ہے، لڑکے شرارت کر رہے ہوں اگر چوک میں کہیں بھی، اور آ کے بزرگ بولے ارے مت کرو ایسا، جاؤ گھر پہ جاؤ، مت چھیڑو لڑکیوں کو، جاؤ نا چچا آپ اپنا کام کرو، اس کا مذاق بنائیں گے. بڑوں کا احترام آج نہیں رہا. بڑوں کا احترام ہونا چاہیے، خاص کر کے وہ کیوں بوڑھے مسلمان کا احترام ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ اس کی زندگی اسلام پہ گزری، وہ عمر میں تجھ سے زیادہ ہے اور زیادہ ممکن ہے کہ اس کی نیکیاں تجھ سے زیادہ ہوں، ایمان میں تجھ پر مقدم ہے، زندگی میں اس کی عمر زیادہ ہے، بہت ممکن ہے اس کی نیکیاں تجھ سے زیادہ ہوں گی. تیسرا یہ کہ اس کے پاس تجربہ زیادہ ہیں، اور اللہ کے پاس اس کا مقام ہے کہ اب تک وہ دین پر جمع ہوا ہے. تیرے پاس تو اور مرحلے آنے والے معلوم نہیں، تو ٹکے گا کہ نہیں ٹکے گا. وہ سب دیکھ لیا زندگی کو، اور اب تک مسلمان باقی ہے، پاس ہو گیا وہ بہت کچھ، ایک حد تک وہ کامیاب ہو گیا، بڑھاپے تک اپنے اسلام کو لے گیا ہو، تو لے جائے گا. ایک بوڑھا مسلمان، اس کا احترام ہونا چاہیے، چاہے وہ پڑھا لکھا نہ ہو، چاہے وہ مالدار نہ ہو، چاہے وہ کہیں کا عہدے دار نہ ہو، اجنبی ہو، گٹھر لے کے جا رہا ہو راستے سے، تبھی بھی مسلمان ہے. کیسے چچا ٹھیک ٹھاک ہے؟ ہاں میں اٹھاؤں کچھ مدد کروں آپ کی؟ بیٹا جاؤ. مسلمان عمر دراز کا احترام کرنا، جس قوم میں یہ نہ ہو وہ قوم گھٹیا ہو جاتی ہے. ایک طرح پروفٹ ان لاس، انسانیت ہونا ضروری ہے. بوڑھے مسلمان کا احترام، وحامل القرآن غیر الغالی، اور بوڑھے مسلمان میں خاص والدین ہیں، ان کا تو اور بھی زیادہ حق ہے، اور بھی زیادہ حق ہے. ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں ان کا احترام ہونا چاہیے. وحامل القرآن غیر الغالی فیہ والجافی عنہ، اور اس قرآن کے حامل کا احترام جو قرآن کے معاملے میں نہ غلو کرتا ہے نہ جفا کرتا ہے، جو قرآن کے معاملے میں غلو نہیں کرتا، اپنی رائے سے تفسیر نہیں کرتا، قرآن میں اپنی طرف سے تفسیر میں کوئی زیادتی نہیں کرتا، باطل چیزیں نکال کے بدعات اور خرافات قرآن میں سے نہیں پیش کرتا، اپنی طرف سے کچھ اضافہ نہیں کرتا ہے، قرآن کا حق ادا کرتا ہے، اور اس میں کوتاہی نہیں کرتا ہے، نہ پڑھنے کے اعتبار سے نہ عمل کرنے کے اعتبار سے. قرآن میں غلو اور جفا سے بچتا ہے، نہ زیادتی کرتا ہے نہ کمی کرتا ہے. عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے قرآن کا معلم ہے، وہ قرآن کا حامل ہے، یعنی حافظ ہے، وہ اس کے دل میں قرآن ہے، تو اس کے دل میں قرآن ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے. خصوصاً ایسا آدمی جو حفظ کے ساتھ ساتھ قرآن کے حقوق کی رعایت کرتا ہے، اس کے مطابق جیتا ہے، قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے، پڑھنے اور اس کے مطابق جینے کا اہتمام کرتا ہے.
ایسے قرآن کے حامل کا احترام ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی تعظیم میں ہے۔ تو حامل قرآن کا احترام ہونا، خصوصاً جو حامل بھی ہو اور عامل بھی ہو، ایسا وہ اکرام ذی السلطان المقسط، اور تیسرا ایسا سلطان، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، اس کا بھی اکرام ہونا چاہیے، یہ بھی اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ بوڑھا مسلمان عمر کے اعتبار سے، ایک حامل قرآن علم کے اعتبار سے، اور عدل و انصاف کرنے والا حاکم مقام اور عدل و انصاف کے وصف کی وجہ سے، ان تینوں کا احترام ہونا چاہیے، ان کی تعظیم ہونا چاہیے۔ یہ بھی ایک فساد ہے اس دور کا کہ مسلمان حکام کے بارے میں چاہے وہ کتنے احسانات کریں قوم پر، کسی ایک یا دو چیز کو لے کر ان کے بارے میں لوگوں کو بدظن کرنا۔ ہر انسان میں کمیاں ہوتی ہیں، ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، اس کی خوبیوں کو نہیں دیکھنا بلکہ ایک آدھ دکا چیزیں دیکھ کر اس کو لوگوں کو اس سے بدظن کرنا۔ اگر 10 برائیاں بھی اس میں ہوں تب بھی یہ ٹھیک نہیں، لیکن اگر انسان میں ایک آدھ کوئی غلطی نکل آئے، اس کو بنیاد بنا کر لوگوں کو بھڑکایا جائے اور خود بھی اس کے بارے میں بدزبانی کی جائے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، نقصان ہی ہوتا ہے۔ وَإِكْرَامَ ذِي السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ، ایسا حاکم جو عدل و انصاف کرنے والا ہو، اس کا اکرام کرنا۔ تو یہ تین چیزیں کیا ہیں؟ یہ اللہ کے اجلال، اللہ کی تعظیم میں داخل ہے۔ اس میں ایک چیز کیا ہے؟ قرآن کے حامل جو قرآن کا علم رکھتا ہے، اس کے مطابق جیتا ہے، اس کے حقوق ادا کرتا ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرتا، ایسے انسان کا احترام کیا جائے۔ ظاہر بات ہے کہ علماء کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، ان کا احترام ہونا چاہیے، وہ قرآن کے حامل ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ وہ کلام جو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ اس کے کلام کے سبب اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو تو دیکھتا کہ اللہ کی خشیت سے، اس کے خوف سے یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹوٹ پھوٹ کے بالکل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ ایسا کلام اللہ رب العالمین نے اہل علم کے سینوں میں رکھا ہے۔ نہ صرف وہ کلام لفظ کے اعتبار سے بلکہ فہم کے اعتبار سے استنباط کی صلاحیت ان کو دی ہے، احکام اس میں سے نکال کے وہ لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، گمراہیوں کا رد کرتے ہیں، دین کے احکام میں اس سے استدلال کرتے ہیں، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتے ہیں، اتنا سب کچھ کرتے ہیں، ان کا احترام نہیں ہونا چاہیے؟ یہ اللہ کے کلام کی تعظیم میں ہے کہ اس کے حاملین کا بھی احترام کیا جائے۔ علماء کی توقیر دین ہے۔ طاؤس رحمہ اللہ کہتے ہیں من السنتی ان یوقر اربع، یہ چیز سنت میں داخل ہے کہ 4 لوگوں کی توقیر کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، ان کے وقار کو تسلیم کیا جائے۔ العالم وذو الشیبہ والسلطان والوالد۔ نمبر 1 عالم، پچھلی روایت میں 3 چیزیں تھی، اس میں چوتھی بھی ہے، باپ کا اضافہ اس میں ہے۔ العالم علم والا، ذو الشیبہ بوڑھا، سلطان حاکم، یہاں مطلق ہے، قید کے بغیر ہے، انصاف کرنے والا ہو، یہاں قید نہیں ہے، جیسا بھی ہو مسلمانوں کا حاکم ہے، اس کو ایک پوزیشن حاصل ہے، اس پوزیشن کی وجہ سے اس کا احترام کرو۔ ہم وہ قوم ہیں جو دوسری قوم کا بڑا ہے تو بھی احترام کرتے ہیں، ہم کو اس بات کی تعلیم ہے۔ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا بڑا تمہارے پاس آئے، سردار، شریف، کریم، کوئی بڑا آدمی آئے، اس کا اکرام کرو۔ دوسری قوم کا ہے وہ، اس کا بھی احترام کرو اگر تمہارے پاس آئے تو۔ بتائیے، ہمارا اپنا ہے حاکم، ہمارا اپنا بڑا ہے، ایک مقام اس کے پاس ہے، اس کا احترام نہ ہو؟ اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، جب کسی قوم کا سردار بڑا تمہارے پاس آئے، صاحب شرف انسان تمہارے پاس آئے، اس کا اکرام کرو، بے عزتی مت کرو اس کی۔
خصوصاً اس وجہ سے کہ وہ تمہارا مہمان بھی ہے اور کسی قوم کا بڑا ہے، فساد کا ذریعہ بنے گا، اس کی بے عزتی۔ تو اذا اتاکم کریم قوم فاکرموہ، تو یہاں پہ کہا وہ سلطان کا احترام ہونا چاہیے، اور والوالد، باپ گھر کا بڑا ہوتا ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہیں پورے گھر کے اوپر۔ والرجل راع علی اہل بیتہ، آدمی اپنے گھر والوں پر راعی ہے۔ باپ کا وہی مقام ہوتا ہے، گھر کا بڑا ہے وہ، اس کا اکرام ہونا چاہیے۔ جوانی کا مطلب بدتمیزی نہیں ہے، لیکن آج کل یہی بن گیا ہے۔ جوان ہوتی کہتا بولنا نہیں ایسا، مجھ کو دوستوں کے سامنے ڈانٹتے ایسا نہیں ڈانٹنا، کچھ بھی بول دوں گا الٹا کہ میں۔ دوستوں کے سامنے بولیں، کسی کے بھی سامنے بولیں، ایسی اولاد جو دوستوں کے سامنے اگر باپ ڈانٹ دے، پلٹا کے بول دے، اولاد کی عزت نہیں رہتی۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ڈانٹنے میں میری عزت جا رہی ہے، یہ الٹا بولنے میں عزت جاتی ہے۔ لیکن کوئی اگر سن لے، چار آدمی کے بیچ میں باپ ڈانٹ دیا اس کو، کہاں تھا اتنی دیر تک، چلو گھر میں، اگر ڈانٹ دیا ایسا کرتا ہے باہر، اب یہ چپ چاپ سن لیا، تو بولتے ہیں کہ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن دیکھو کتنا نیک بچہ ہے، باپ نے ڈانٹا تو سن لیا اس نے، الٹا بولا نہیں۔ عزت سننے میں ہے، لوٹانے میں نہیں۔ لیکن شیطان کان میں معلوم نہیں کہاں سے ڈال دیتا ہے کہ سن کے لیا نا تیری عزت جائے گی۔ سن کے لینے میں عزت نہیں جاتی ہے، بولنے میں عزت جاتی ہے۔ بڑے اگر ہم کو ڈانٹ دیں، باپ ہم کو ڈانٹ دے، چاہے لوگوں کے سامنے ہو، وہ تو اور بھی اچھا موقع ہے اپنی سعادت ثابت کرنے کا۔ سن کے لے بات کو، بدتمیزی مت کر۔ جوانی کی عمر میں یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی، بعد میں سمجھ میں آتی، کب معلوم؟ جب ان کا بچہ ان کے ساتھ ویسا کرتا ہے، تب سمجھ میں آتا کہ یہ غلط ہے۔ تو کچھ چیزیں عمر کے ساتھ ہی سمجھ میں آتی ہیں، لیکن اگر نہ سمجھ میں آئے تو عمر والوں کی صحبت سے سمجھ میں آ سکتی ہے، ورنہ نہیں۔ تو چار چیزیں سنت میں سے ہیں، یعنی یہ ہمارے دین کا شعار ہے، مسلمانوں کا طریقہ ہے، نبیوں کی تعلیمات میں سے ہیں۔ کیا؟ نمبر 1، چار لوگوں کا اکرام کرنا، ایک عالم کا، بوڑھے کا، اور مسلمانوں کے حاکم کا، اور اسی طرح سے والد کا، ان سب کا اکرام کرنا یہ سنت ہے۔ یہ طاؤس ہیں، طاؤس کون ہیں؟ یہ تابعین میں سے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں۔ ابن عباس ان کے بارے میں کہتے تھے مجھے گمان ہے کہ طاؤس اہل جنت میں سے ہے۔ امام ابن حجر نے تہذیب التہذیب میں ان کا قول ذکر کیا ہے، کہتے تھے میں سمجھتا ہوں طاؤس اہل جنت میں سے ہے، یعنی اتنا ان کو چاہتے تھے اور اتنا اعتماد ان کے اوپر تھا۔ گمان ہے کہتے تھے، یقیناً فیصلہ نہیں دیتے کہ جنتی ہے، تو اتنے نیک تھے۔ تو یہ ایسے لوگوں میں سے ہیں۔ تو کہا کہ چار چیزیں سنت میں سے، تو معلوم ہے کہ مسلمانوں کا طریقہ یہ ہے کہ وہ عالموں کا احترام کرتے ہیں، بوڑھے کا احترام کرتے ہیں، مسلمانوں کے حاکم کا احترام کرتے ہیں، اور باپ کا احترام کرتے ہیں۔ اس روایت کو امام معمر ابن راشد نے اپنی جامع میں بیان کیا، اور جامع بیان العلم میں یہ روایت موجود ہے، اور روایت صحیح ہے۔ پچھلی روایت ابو داؤد کی تھی جو بوڑھے اور قرآن کے حامل کے بارے میں تھی۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سلف دیکھیے علماء کا کیسا احترام کرتے تھے۔ شعبی رحم اللہ کہتے ہیں صلی زید بن ثابت علی جنازۃ، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے جنازے میں نماز پڑھی، ثم قربت له بغلۃ، ایک خچر لایا گیا ان کے پاس، لیرکبھا، تاکہ اس پر سوار ہو جائیں، فجاء ابن عباس فاخذ برکابہ، تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے رکاب پکڑ لی اس کی۔ رکاب کہتے ہیں جہاں پاؤں رکھا جاتا ہے، آپ کے نوٹس میں شاید لگام لکھا ہوا ہے، لیکن وہ رکاب اس کو کہتے ہیں جہاں پاؤں رکھ کے سواری پر چڑھتے ہیں، جو پاؤں رکھنے کا ہوتا ہے نا لوہے کا، اس کو رکاب کہتے ہیں۔ فاخذ برکابہ، تو انہوں نے وہ جگہ پکڑ لی جہاں پاؤں رکھ کے سواری پر سوار ہوتے ہیں، رکاب۔ فقال له زید، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا خلی عنہ یا ابن عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، خلی عنہ، چھوڑ دیجئے۔ فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا هكذا يفعل بالعلماء والكبراء، ہم اپنے علماء
اور ہمارے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ علماء اور بڑوں کے ساتھ میں ایسا ہی کیا جاتا ہے، یعنی ان کی خدمت کی جاتی ہے، ان کا احترام کیا جاتا ہے، لوگوں کے سامنے ان کا شرف ظاہر کرنے کے اعتبار سے۔ آپ دیکھیے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ وہ شخصیت ہے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی تھی، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اے اللہ اس کو دین کی گہری سمجھ دے، اسے قرآن کی تفسیر اور تأویل کا علم دے۔ اتنی بڑی دعا ان کے لیے کی تھی کہ اس کو گہرا علم دے، یعنی علم کی دعا، اور وہ بھی علم کون سا؟ قرآن والا علم۔ تفقہ اور تفسیر دو جمع ہونا چیز بہت بڑی چیز ہے، یہ دونوں کی دعا دی۔ اور اتنی بڑی شخصیت کہ خوارج سے اکیلے ڈیبیٹ کرنے گئے تھے۔ سوچئے، خوارج سب سے ڈینجر قوم، مسلمانوں کی خون کی پیاسی، ایسے اکھڑ قسم کے لوگ۔ حضرت علی سے کہا کہ دوپہر کے وقت میں کہا تھوڑا ٹھہریے، نماز تھوڑا ٹھنڈا کر کے پڑھیے، میں ذرا جا کے آتا ہوں، مل کے آتا ہوں، اگر آپ اجازت دیں۔ کہا دیکھو خطرہ ہے، کہا کچھ نہیں ہوتا، جاتا ہوں میں۔ اور جا کے ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کیا اور لاجواب کر دیا تھا ان کو، خوارج کو۔ خوارج کسی کی سنتے نہیں تھے، 2 یا 4 ہزار لوگ توبہ کر کے ان کے ساتھ ہو گئے، ان میں سے ان کی گفتگو کے اثر سے۔ کہا کہ بتاؤ تمہارے کیا اعتراض ہے؟ یہ اعتراض، یہ اعتراض، یہ اور کچھ ہے؟ کہا نہیں۔ ٹھیک ہے، اب پہلے کا جواب یہ، دوسرے کا جواب یہ، تیسرے کا جواب یہ، اور ہر مرتبہ بولتے رہتے اس سے نکل گیا میں، ہو گئی کلیئر بات؟ ہاں، تو اب اگلا۔ منواتے بھی تھے ان کو، ماننا کب وہ قوم، لیکن ایسا علم تھا کہ خوارج سے منوائی اپنی باتیں، تحکیم کا مسئلہ، اور اسی طرح سے حضرت عائشہ کے ساتھ میں مال غنیمت والا مسئلہ اور قیدی بنانے کا مسئلہ، اور حضرت علی کا جو نام امیر المؤمنین کٹ کیے تھے معاہدے میں حضرت معاویہ کے ساتھ میں، اس کے اوپر اعتراض کا جواب ابن عباس نے دیا۔ اتنا گہرا علم کہ نہ صرف تعلیم کی صلاحیت تھی بلکہ مناظرے کی بھی صلاحیت تھی، اور اکیلے جا کے سب سے بات کی، اور ان کی بات سے لوگ طائب ہوئے۔ لیکن وہ دیکھیں کیا کر رہے ہیں، زید بن ثابت سینئر ہیں، بڑے ہیں، وہ کیا کرتے؟ زید بن ثابت کون ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی وحی نازل ہوتی، قریبی رہتے تھے، فوراً بلا لیتے تھے، لکھو، قرآن کے لکھنے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب زید بن ثابت۔ اور جب قرآن بعد میں جمع کیا گیا، ذمہ داری انہیں کو دی گئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب قرآن جمع کیا گیا تو اس وقت میں بھی انہوں نے ذمہ داری انہیں کو دی تھی۔ اتنے علم والے کہ ان پر اعتماد تھا، یہ جمع کریں گے، جا کے سارا قرآن جو ہے ایک ساتھ انہوں نے جمع کیا، جو بکھرا ہوا لوگوں کے پاس تھا، کسی کو ایک صورت یاد، کسی کے پاس اتنا لکھا ہوا، کسی کے پاس، وہ ایک آفیشیل ڈیوٹی تھی جو انہوں نے نبھائی امیر المؤمنین کے حکم پر، پورا قرآن ایک ساتھ جمع کیا۔ زید بن ثابت، ابن عباس ان کا احترام کرتا ہے کیونکہ یہ چھوٹے تھے، کم عمر تھے، وہ بڑے، تو وہ عالم بھی ہے اور بڑا بھی ہے، دو چیزیں جمع ہو رہی ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیے، سواری پر جب ان کے پاس سواری لائی گئی، ابن عباس رکاب پکڑ کے کھڑے ہو گئے، سوار ہو جائیے آپ، کھائی چھوڑ دو۔ کہا ہم علماء کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں۔ آج اگر کوئی کہے تو صوفی بولیں گے اس کو، یہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، وہ عالم منع کرے اور بات ہے، جیسا کہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ کیا ہے، چھوڑ دو، مت کرو ایسا۔ لیکن یہ طریقہ ہے، مسلمانوں میں رہا ہے، آج یہ چیز ہماری زندگی سے نکلتی جا رہی ہے۔ خود انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے برچے اور پانی کا برتن ساتھی ان کا ہوتا تھا، لے کے جاتے تھے خدمت کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کے لیے گئے، باہر آنے سے پہلے لا کے پانی رکھ دیا تاکہ وضو کریں۔ اچھا کون رکھا ہے؟ حضرت میمونہ نے کہا ابن عباس نے رکھا ہے۔
تو آپ نے ان کو دعا دی اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل۔ یہ مزاج مسلمانوں کا ہے، ہمارے بچے علماء کی خدمت کریں، ہم کریں گے تو کریں گے نا وہ لوگ، خصوصاً ان علاقوں میں جہاں مسجد کا امام ہوتا ہے اور تنخواہ پر ہوتا ہے، وہ تو غلامی ہوتا ہے سمجھ لیجیے۔ بعض اوقات اس طرح کا ماحول جو ہمارے ملکوں میں دیکھنے میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے مطلب یہ کہیں سے خرید کے غلام لایا گیا ہے۔ احترام ہونا چاہیے علماء کا احترام ہونا چاہیے، عالم کی عزت ہو، اس سے محبت ہو، اس کی تعظیم ہو۔ وہ انسان ہے، اس سے علمی غلطیاں بھی ہو سکتی ہیں، زندگی میں اس کی اپنی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن بعض اوقات عوام اپنے کو اتنا پاک سمجھتی کہ کوئی کچھ بولے تو برداشت نہیں کرتی، لیکن عالموں کے بارے میں جو جی میں بولے گی۔ لہٰذا علماء کا احترام بہت ضروری ہے، اور یہاں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے صحابہ لوگوں کے سامنے ہی کرتے تھے تاکہ وقار معلوم ہو، علماء کا مقام معلوم ہو۔ ابن عباس اس طرح سے انہوں نے کیا تاکہ لوگ دیکھیں، آج ہمارے پاس روایت موجود ہے، اور انہوں نے کیا کہا، ہَكَذَا يُفْعَلُ بِالْعُلَمَاءِ وَالْكُبَرَاءِ، ہم اپنے علماء اور اپنے بڑوں کے ساتھ ایسا ہی کرتے ہیں۔ نہ صرف علماء بلکہ قوم کا سردار، سماج کا بزرگ آدمی، بڑا آدمی، ان سب کے ساتھ ایسا ہم کرتے ہیں۔ جس سماج میں بڑوں کا احترام نہ ہو وہ برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ بڑائی علم کے اعتبار سے، عہدے کے اعتبار سے، عمر کے اعتبار سے ہو۔ یہ ہونا چاہیے، چاہے علم کے اعتبار سے بڑائی ہو علماء، چاہے عہدے کے اعتبار سے ہو حکام، چاہے عمر کے اعتبار سے ہو بوڑھا آدمی، یہ بڑائی ہے۔ اپنے بڑوں کا ہم احترام کرتے ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرتے، ناقدری ان کی نہیں کرتے۔ وہ قوم ہمیشہ سعادت مند رہتی جو بڑوں کا احترام کرتی ہے۔ تو اس روایت کو امام ابن عبد البر نے، حافظ ابن عبد البر نے جامع بیان العلم میں اس کو روایت کیا ہے، اور یہ اثر صحیح ہے۔ علماء کا احترام اور ان کی ہیبت بھی ہونی چاہیے۔ وہ آپ کی فرینڈ لسٹ میں ہو سکتے ہیں لیکن وہ علماء ہیں، بعض اوقات بے تکلفی حدیں پار کر جاتی ہے۔ حدود کو یاد رکھا جائے، خصوصاً عمر دراز علماء، ٹھیک ہے آپ کی عمر کا کوئی آپ کے ساتھ پڑھنے والا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر عمر دراز اور بزرگ علماء ہیں ان کا احترام ہونا چاہیے، حدیں یاد رکھنی چاہیے۔ بلکہ صحابہ میں بعض صحابہ کی ہیبت بہت زیادہ ہوا کرتی تھی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا تذکرہ گزرا، اور یہ خاص شاگرد بھی تھے، خادم بھی تھے، حضرت عمر کی خدمت اور ساتھ ملازمت ان کی تھی، اور حضرت عمر بھی ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ کہتے ہیں مکثت سنة اريد ان اسأل عمر بن الخطاب عن آیة فما استطيع ان اسأله هيبة له۔ کہتے ہیں ایک سال ایک آیت کے بارے میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھنا چاہتا تھا، ایک سال تک نہیں پوچھ سکا، میری ہمت ہی نہیں بندھی ان سے پوچھنے کی، ان کی ہیبت کی وجہ سے، اتنا رعب ان کا تھا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ، حضرت ابن عباس بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، فیملی میں سے ہیں، لیکن پھر بھی وہ حضرت عمر کا اتنا احترام کرتے تھے، ان کی ہیبت اتنی تھی ان کے اوپر کہ ایک آیت پوچھنی تھی ان کو کہ وہ کون سی دو خواتین تھیں جن کے بارے میں سورہ تحریم کی آیت نازل ہوئی۔ تو سوچتے کہ آج پوچھوں گا، کل موقع دیکھتے دیکھتے موقع ہی نہیں ملتا تھا، اور ہمیشہ سوچتے تھے کہ نہیں جانے دو ابھی نہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں وضو کرا رہا تھا ان کو، تب موقع مجھے ایسا لگا کہ ٹھیک ٹائم دکھ رہا ہے، یہ پوچھ لیا ان سے۔ ان کا عائشہ اور حفصہ دونوں کا نام بتا دیا تو نے۔ تو کہتے بہت تلاش کر کے موقع ملا، تو ایک بار وضو ان کو کرا رہا تھا، تھوڑا موڈ ٹھیک دکھائی دیا، بتا سکتے ہیں، تو میں نے پوچھ لیا ان سے اور جواب دیا انہوں نے۔ ایک سال تک ایک مسئلے کا، ہم تو مسئلہ ہی چھوڑ دیں گے، ایک سال تک انتظار کون کرے بھائی؟ علماء کا ادب ہونا چاہیے، احترام ہونا چاہیے، کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جو بہت ہی دل آزاری والے بھی ہوتے ہیں۔ مثلا ایک عالم ہے، اب اس عالم کے بارے میں کسی نے اس کے رد میں کتاب لکھی، ادب نہیں ہوتا ہے، وہ فلاں کتاب آپ کے خلاف لکھی ہے، اس کا جواب لکھ رہے، کب لکھ رہے مولانا صاحب؟
یا کسی عالم کی تردید میں کسی نے کچھ کہا ہو، اس کو نقل کرنا اپنی زبان سے، فلاں صاحب نے آپ کو جاہل لکھا ہے، تو بھی اسی کے ساتھ شامل ہو گیا۔ کسی کی بے ادبی کی بات کو نقل کرنا عالم کے سامنے، یہ اس کی بے ادبی کی ایک شکل ہے۔ آپ سوچئے کہ عالم صاحب آپ کے بارے میں تو جاہل لکھ دیا ہو، آپ جاہل بولتا ہے، تو یہ آپ کا بھی بولنا شمار ہو رہا ہے، یہ ادب کے خلاف ہے۔ عالم کی ہیبت ہونا چاہیے کہ کیا بولا جائے کیا نہ بولا جائے، چونکہ اس مسئلے میں خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بھی شریک تھی، حضرت حفصہ، اس آیت کے ضمن میں، لہٰذا یہ تھوڑا احتیاط کرتے تھے پوچھنے میں، پوچھو نہیں پوچھو، پوچھو نہیں پوچھو، پھر پوچھا۔ تو یہ بھی ایک انسان اہل علم کی ہیبت اس کے اوپر ہو، عام لوگوں کے جیسا معاملہ ان کے ساتھ نہ کرے، ان کا مقام، ان کا احترام، ان کی دل آزاری نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھنا، یہ اصل چیزیں ہیں۔ دیکھیے علم معلومات کا نام نہیں ہے، معلومات ڈیٹا ڈیٹا ڈیٹا، کاپی پیسٹ جمع کیے، پی ڈی ایف سارے، ہاں یہ علم ہے؟ یہ صرف معلومات ہیں، یہ کمپیوٹر کی طرح ڈیٹا آپ جمع کر لی۔ علم اگر آپ کی شخصیت کا حصہ نہ بنے تو کچھ بھی فائدہ نہیں۔ ویسے جیسے جو کھا رہے وہ جسم کا حصہ نہ بنے تو فائدہ کیا ہے؟ کھاتا کیوں ہے آدمی؟ قوت ملے۔ تو علم آپ کی شخصیت کا حصہ نہیں بن پا رہا ہے، آپ کے اندر نکھار پیدا نہیں ہو رہا، تو فائدہ کیا ہے پھر؟ خالی ڈیٹا ہارڈ ڈسک میں جمع ہونا۔ بہت ضروری ہے کہ علم اس کے آداب کے ساتھ آئے، تو علماء کی ہیبت اور تعظیم دل میں ہونا یہ بھی ضروری ہے، بلکہ یہ آدمی مانے کہ علماء کا ہم پر حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیس منا من لم یجل کبیرنا ویرحم صغیرنا ویعرف لعالمنا حقہ، وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے۔ امام احمد اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، یجل کبیرنا، ہمارے بڑوں کا احترام نہ کرے، عمر دراز لوگوں کا یا عہدے کے اعتبار سے بڑوں کا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، اور ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے، چاہے وہ چھوٹے عمر کے اعتبار سے ہوں یا مالی اعتبار سے یا کسی بھی اعتبار سے ہوں۔ وَيَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اور ہمارے عالم کا حق نہ جانے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ معلوم ہے کہ عالم کا حق ہوتا ہے، ہمارے سماج میں الٹا معاملہ ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا عالم پر حق ہوتا ہے۔ عالم صاحب، میں نے وہ اب میسج آئے گا، لمبا میسج آئے گا، کہیں سے کاپی پیسٹ کیا ہے، عالم صاحب ذرا دیکھ کے اس کا ذرا تحقیق کر کے جواب دو، 40 حدیثیں ہیں، صحیح ہیں ضعیف ہے، ذرا دیکھ کے بتاؤ۔ فجر میں بھیجا ہے، رات کے 2 بجے پھر آئے گا کوشچن مارک، کیا کچھ بولے گا نہیں، کیا بھیجے گا کوشچن، وہ بھی کون سا، ریڈ والا ایک دم، ہاں، اور ساتھ میں ایک آدھ ایموجی بھی ہوگا، رونے والی، غصے والی، جو بھی ہے۔ مطلب کیا چل کیا رہا ہے، جواب کیوں نہیں دے رہے آپ؟ پھر بھی اگر عالم نہ دے تو 2 کوشچن ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں عالم صاحب کا تھوڑا مصروف تھا تو برداشت نہیں کرتا آدمی، یعنی آپ کا غلام ہے عالم، آپ نے جواب دینا چاہیے۔ میں آپ کو میسج کیا ہوں، آپ جواب کیوں نہیں دے رہے؟ قیامت کے دن اللہ آپ کو پکڑے گا، یہ برابر یاد ہے، اور تجھ کو نہیں پکڑے گا؟ کبھی پوچھا عالم کے حال احوال؟ تیری ضرورت کے وقت میں تو ان کو پوچھ رہا ہے، تیرے کام کے لیے، پھر جو بھول جائے گا اس کے بعد پھر معلوم نہیں کب یاد کرے۔ بیمار ہیں، صحت مند ہے، بیوی کا کیا حال ہے ان کے، بچوں کا کیا حال ہے ان کے، کبھی پوچھا اس بارے میں؟ قرآن اللہ تعالیٰ تجھ سے قیامت کے دن نہیں پوچھے گا؟ اپنی ذمہ داری کون یاد رکھتا ہے؟ سب سمجھتے ہیں کہ یہ عالم بن گیا کا مطلب یہ ان کا کام ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، انہوں نے کرنا چاہیے۔ تیری ڈیوٹی کیا ہے؟ عالم کا ہم اپنے اوپر حق مانیں کہ ان کی دعوت میں ہم ان کا تعاون کریں، ان کی تکلیفوں میں ان کے ہم کام آئیں۔ عالم بیمار ہے، دواخانے میں پڑا ہے،
کوئی جاتا نہیں، الا ماشاء اللہ جانے والے جاتے ہیں۔ جب وہ عالم مر جاتا ہے پھر اس کے پر آئے گا امت کا بڑا نقصان ہوا ہے، امت کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، سیٹ کم ہوئی دیوار میں سے امت کی، جو واپس سے اس کی بھرپائی نہیں ہو پائے گی۔ دواخانے میں گیا نہیں کبھی ملنے کے لیے، اس کا خیال نہیں رکھا، کبھی اس کی ضرورت نہیں پوچھا، گھر میں کبھی معلوم نہیں کیا کیا حال ہے اس کا، بھائی کچھ ضرورت ہے آپ کو، بل بھرے دواخانے کا، کیسا چل رہا بچوں کا، کیسا چل رہا بیوی کا، کچھ بھی نہیں۔ یہ رسمی زندگی ہماری جو یہ مصنوعی زندگی ہے یہ نقصان والی ہے، علماء کا خیال رکھیے، یہ نہیں رہے دین ختم، کچھ کا کچھ دین سمجھ کے عمل کرنے لگیں گے۔ یہی علماء ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ پڑھنے میں غلطی ہو رہی، ایسا نہیں ایسا پڑھتے، باقی سب چیزیں چھوڑ دیجیے، یہ قرآن کی تلاوت مشکل ہو جائے گی، آپ کی کوئی اصلاح نہیں کر پائے گا۔ سن رہا کچھ، ہاں اپلیکیشن میں سننے کچھ آ رہا ہوں اور غلط پڑھتا رہا زندگی بھر، وہی بعد میں پتا چلا اس کے اندر کچھ سننے میں گڑبڑ ہو رہی تھی، یا کتاب پڑھتا رہا پرنٹنگ مسٹیک ہو رہی تھی، نقطے بڑھ گئے تھے۔ عالم صحیح کرتا ہے اس کو، عالم کا احترام بہت ضروری ہے۔ تو کہا کہ جو ہمارے بڑوں کا اجلال نہ کرے، چھوٹوں پر رحم نہ کرے، اور ہمارے عالم کا، کیوں عالم بڑے اور چھوٹے دو ہی ہیں، تیسرا کون ہے؟ عالم کا الگ سے بیان کیا، وہ بڑوں میں آتا ہے لیکن اس کو الگ بڑا ہے، یہ علمی اعتبار سے بڑا ہے، اس کا اپنا ایک خاص مقام ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اور فرشتوں کے ساتھ گواہ بنایا۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، تو اللہ نے ان کو جب گواہ بنایا ہے کچھ تو مقام ہے نا، فرشتے ان کے ساتھ اللہ نے ان کو رکھا، عرش سے اوپر اللہ ہے، آسمان میں فرشتے ہیں، ان کے ساتھ کس کو رکھا؟ تیسرے نمبر پر علماء کو۔ ان کے لیے اونچائی نہیں ہے، ان کے لیے بلندی نہیں ہے، ان کے لیے شرف نہیں ہے۔ یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے درجات کو بڑھایا ہے، علماء ان میں سے خاص ہیں، علماء کے درجات ایمان والوں میں بھی بڑھے ہیں۔ والذین اوتوا العلم درجات، جن کو علم دیا گیا ان کے لیے اور بھی درجات ہیں، اونچے درجات ہیں، مراتب ہیں، ان کا احترام رہے۔ تو عالم کا اپنے اوپر حق جانے، عالم کا حق کیا ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کا دفاع کیا جائے، اس کی عزت کا دفاع کیا جائے، اس کی دینی کاموں میں اس کا تعاون کیا جائے، اگر اللہ توفیق دے تو اس کی زندگی میں اس کا تعاون کیا جائے۔ مرض ہے، کچھ ہے، علمی کام کر رہا ہے، آپ اس کے کچھ کام آ جائیں۔ وہ کتاب ڈھونڈ رہا ہوں مل نہیں رہی، کہاں سے؟ آپ کو معلوم پڑ گیا، آپ جا کے لے کر آگے دے دیں، یہ کتاب لیجیے، یہ کتاب ڈھونڈ رہے تھے آپ؟ ہاں، ارے آپ کو کہاں سے ملی؟ ہاں میں ڈھونڈ لایا۔ آپ کا وقت بچے گا، آپ ڈھونڈتے تو آپ کا وقت جاتا، آپ اتنا ہی پڑھنے میں اور تحقیق کرنے میں لگائیے، میرے دعا کیجیے۔ نہیں کر سکتے، یہ کام کر سکتے ہیں۔ بلکہ ایسے بھی لوگ ہیں کہ کچھ علماء ہیں جو علمی کام میں رہتے ہیں، دعوتی کام میں رہتے ہیں، وہ جا کے ان کا سودا اور ان کی چیزیں لا کے بھی ان کو دیتے ہیں۔ آپ مت کیجیے، ہم لوگ کرتے ہیں۔ کبھی یہ بھی سوچتے ہیں ہم لوگ، آپ اس میں اپنا وقت کیوں لگاؤ گے؟ کیا چاہیے آپ کو؟ فلاں چیز لانا ہے، میں لا کے دے دیتا ہوں آپ کا۔ آپ اپنا وہ وقت تحقیق میں لگاؤ، پڑھنے میں لگاؤ۔ آپ کا بدل نہیں، ہمارے 50 لوگ مل جائیں گے ہمارے جیسے، آپ چینج لاؤ گے، ہم لوگ نہیں۔ ہم لوگ یہ سب کچھ روزانہ کرتے ہیں، آج بھی کریں گے ہم لوگ، کیا مسئلہ ہے؟ 10 کی بجائے 11 کام ہو گئے، بیوی کے 10 تو کرتے ہی ویسے، آپ کا کریں گے تو کیا چھوٹے ہو جائیں گے؟ یہ مزاج اگر ہمارے اندر آ جائے، دعوت کا کام بہت آگے بڑھ سکتا ہے۔ بلکہ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے کام بھی ان کو دے دیتے ہیں، ہمارے مسائل ہم کو نہیں ہوتا، ڈھونڈ کے ہم کو دے دو۔ جبکہ بعض اوقات ان میں صلاحیت ہوتی ہے اور موٹا مسئلہ ہوتا ہے، کسی سے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ رات کو 3 بجے فون آئے گا، بھائی صاحب سو تو نہیں رہتے ہیں؟ نہیں، تمہارے لیے جاگا ہوا تھا 3 بجے۔ تکلیف تو نہیں دی نا میں نے؟ نہیں، کچھ بھی تکلیف نہیں، کہا نیند سے اٹھنے میں کہاں تکلیف ہوتی ہے؟ رات میں کوئی تکلیف دے سکتا ہے کسی کو؟ سورج نکلا ہوا ہے نا، تمہارے انتظار نہیں بیٹھا ہوتا میں، کیا بات ہے، بولو، چلو ٹھیک ہے، آگے بات ہوئی۔ ایک نام دے سکتے بچے کا؟ ہمارے گھر میں ایک مہمان آیا، ہاں ٹھیک ہے محمد رکھو، تھوڑا
ایسا نام دیجیے جو کسی کا نہ ہو. ٹھیک ہے فرعون رکھ لو. دس نام ایسے بھیجیے جو عام نہ ہو, میننگ کے ساتھ بھیجیے, زیر زبر کے ساتھ بھیجیے. اب عالم کر رہا ہے کام. ہاں, اور وہ بھی کب بھیجے گا؟ کل عقیقہ ہے, ذرا جلدی بھیجو, کل نام رکھنا, کل عقیقہ ہے. اتنے دن سو رہا تھا. آپ سوچیے, ہم گویا کہ سمجھتے وہ خادم ہمارے لیے ویٹ کر رہے. ہاں صاحب بتائیے, جیسا ہوٹل میں ویٹر ہوتا ہے وہ انتظار میں ہوتا ہے, آپ حکم تو دیجیے میں ویٹ کر رہا ہوں. عالم کا ایسا سمجھتے ہیں, بلکہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو اور کچھ کام ہی نہیں, ہمارا ہی کام ہے ان کے لیے. وہ اپنے 50 کاموں میں رہتا ہے, لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس میں فالتو. بلکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس فالتو وقت ہوتا ہے, وہ یہ سمجھتا ہے کہ عالم بھی فالتو بیٹھا ہوا ہے, چلو جا کے مل کے آئیں گے, چائے پی کے آئیں گے. ان کی جا کے ان کے ساتھ بیٹھ کے گھنٹوں بیٹھا رہے گا, وقت ضائع کرے گا ان کا. ہم اپنا سوچتے ہیں, دوسروں کا نہیں. علماء کا سوچنا چاہیے, ان کے اوقات, ان کی ضروریات, ان کے مقاصد, ان کا مقام, اس کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے ان کو اذیت نہ ہو, بلکہ ہماری وجہ سے ان کے کام میں اور اضافہ ہو. اور اگر ان کی غیر موجودگی میں ان کا تذکرہ آئے, تعظیم کے ساتھ, عزت کے ساتھ, کیونکہ عالم دین کی عزت دین کی عزت ہے. دلوں سے دین کی عزت نکل جاتی جب عالم کی عزت دل سے نکل جاتی ہے. دیکھ لیجئے اس کو تجربہ کر کے, بہت ضروری ہے. ابن عساکر رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اعلم یا اخی, اور یہ بہت یاد رکھنے کی چیز ہے. علماء عام طور سے اس کو ذکر کرتے ہیں جب علماء کے بارے میں بدزبانی آدمی کرتا ہے. یہ بہت جامع الفاظ میں انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہے. کہتے ہیں ابن عساکر کہتے ہیں, اعلم یا اخی وفقنی اللہ و ایاک لمرضاتہ, اچھی طرح جان لے میرے بھائی, اچھی طرح اس بات کو جان لے. وفقنی اللہ و ایاک لمرضاتہ, اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تجھے بھی اللہ کی رضا کی اعمال کی توفیق دے. وجعلنا ممن یخشاہ ویتقی, اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں سے بنائیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں. ان لحوم العلماء مسمومہ, اچھی طرح اس بات کو جان لے کہ علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں. وعادت اللہ, یہ کیا مطلب ہے علماء کے گوشت زہریلے ہوتے ہیں؟ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ, تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائیں؟ تم تو بہت ناپسند کرتے ہو اس کو. مردہ بھائی ہے, اس کا گوشت کھانا, مسلمان مردہ, اس کا گوشت کھانا. تو وہ گوشت جو ہے علماء کا جو ہے کیسا ہے؟ زہریلا ہے. زہریلا گوشت کھائے تو کیا ہوگا؟ ہلاک. یہ غیبت کے لیے استعمال ہوتا ہے کسی کا گوشت کھانا. دینی اصطلاح میں کسی کا گوشت کھانا کا مطلب ہوتا ہے, جیسے قرآن کی آیت میں ہے سورۃ الحجرات میں, کیا تم پسند کرتے ہو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ تو مطلب غیبت کرنا اس کی. تو عالم کی برائی کرنا اس کی غیر موجودگی میں. کہا ان لحوم العلماء مسمومہ وعادت اللہ فی حتک استار منتقصہم معلومہ. جو لوگ علماء کی شان گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں, ان کے راز فاش کرنے میں اللہ کی عادت معلوم ہے. وہ عالم کو ذلیل کرنے کے لیے, اس کی شان گھٹانے کے لیے اس کے بارے میں غلط بیانی کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی فضیحت کرتا ہے, ان کے عیوب لوگوں کے سامنے لا کر. جو عالم کی شان گھٹانے, اس کو بے عزت کرنے کے لیے اس پہ تہمتیں لگایا, اس کے بارے میں بری باتیں بولے, اس کا مقام گھٹانے کی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ذلیل کرتا ہے, ان کے عیوب لوگوں کے سامنے لاتا ہے اور وہ بے عزت ہوتے ہیں. اور یہ معلوم ہے اور یہ ہمیشہ سے دیکھنے میں آتا ہے. وعادت اللہ فی حد کے استار منتقصہم معلومہ وان من اطلق لسانہ فی العلماء بالثلب
بلاہ اللہ قبل موتہ بموت القلب، جو آدمی علماء کی شان میں گستاخی میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، علماء کی عزت خراب کرنے میں، ان کا مقام گھٹانے میں، ان پر تہمت لگانے میں اپنی زبان کو بے لگام چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مرنے سے پہلے اس کے دل کو موت دے دیتا ہے۔ وہ مرتا بعد میں، اس کا دل پہلے مر جاتا ہے۔ نہ دعا میں اثر، نہ نماز میں اثر، نہ تلاوت میں اثر، نہ ذکر میں اثر، نہ دینی مجالس میں اثر، دل ہی مر جاتا اس کا۔ ان اعلیٰ کیفیات سے اس کا دل محروم ہو جاتا ہے جو ایمانی کیفیات ہیں۔ یہ ایسا گناہ ہے علماء کے بارے میں بدگوئی کرنا، بدزبانی کرنا، ان پر تہمت لگا دینا، ان کی شان میں گستاخیاں کرنا، آدمی کا دل مردہ ہو جاتا مرنے سے پہلے۔ یہ دنیا کی سزا ہے۔ اور آیت پڑھی انہوں نے وَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اس نبی کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں، مخالفت کرتے ہیں، کہیں وہ فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں اور کہیں ان پر دردناک عذاب نہ آ جائے۔ رسول کے حکم کی مخالفت، علماء کا اکرام کرنا، احترام کرنا، عالم کا مقام جاننا ہمارے نبی نے ہم کو سکھایا ہے۔ جو اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں فتنے میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ جو اسکالرز آف ڈالرز علماء کے بارے میں بدزبانی کرتے ہیں، حکومت کے بکے ہوئے ہیں اور یہ حیض و نفاس کے عالم ہیں، ان کو امت کے حالات کی کوئی فکر ہی نہیں ہے، حکام کے غلام بنے بیٹھے ہیں، بادشاہ کی گود میں ہیں، ان کو اللہ ان کی بادشاہوں کی طرف سے کچھ ملتا ہوگا تبھی تو کرتے ہیں، چاپلوسی کرتے ہیں، نہ جانے کتنی باتیں بولتے ہیں۔ جب آدمی بولنے لگتا ہے تو آج کم بولا کل زیادہ بولتا ہے، ہمت بڑھتی چلی جاتی ہے اور پھر جو چاہے بولتا ہے، پھر برے برے القاب بھی، دور دور کی باتیں ان کے بارے میں کرتا ہے۔ ایسے لوگوں کے دلوں میں دین کا تفقع اللہ چھین لیتا ہے اور وہ کیفیات ان کے دل میں نہیں آ پاتی۔ بہت ضروری ہے کہ علماء کا احترام کیا جائے، علماء کے بارے میں بدزبانی آدمی نہ کرے۔ بہت ساری چیزیں انسان کو سمجھتی نہیں ہیں، علماء بولتے ہیں ایسا نہیں، ایسا کرنا چاہیے، اس وقت میں صبر کرنا چاہیے، حکمت کا تقاضا ہے کہ ایسا نہ کریں۔ کہا ہے کہ حکمت کب تک کریں گے؟ ایسا تھوڑی رہتا ہے۔ اور آدمی بول کے علماء کو بالکل ذلیل کرتا ہے، جو چاہے بولتا ہے۔ سیاسی حالات میں خصوصاً کسی ایک مسئلے میں عالم کی تحقیق ایک ہو اور آپ نے کسی ویب سائٹ پہ کچھ پڑھا ہو، پوری عزت آپ نکال دیتے عالم کی۔ یہ کوئی عالم ہے کیا؟ ان کا فتویٰ ایسا ہے، لیکن دیکھو یہ میرے پاس یہ تحقیق آئی ہے۔ ٹھیک ہے بھئی، آپ کے پاس آئی ہے، اس کے پاس نہ بھی آئی ہو یا اس کی تحقیق واقعی کچھ ہو سکتا وہ آپ سے زیادہ صحیح ہو، لیکن آپ چار چیزیں کاپی کر کے لائے، پرنٹ آؤٹ لے کے اور عالم کے اوپر سوار ہونے کی کوشش کر رہے، کچھ بھی بول رہے آپ اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ خصوصاً ایسا عالم جو واقعی تحقیق کرتا ہے۔ صرف اس وجہ سے کہ آپ سے کسی مسئلے میں اس کا اختلاف ہو گیا آپ اس کے ساتھ بدتمیزی کریں، اس کی عزت خراب کرنے کی کوشش کریں، نہیں ہونا چاہیے۔ اس دور کی برائیوں میں سے ایک برائی ہے کہ آدمی اپنے لیے کوئی ایک فکر قائم کر لیتا ہے، اپنے لیے ایک کوئی نظریہ قائم کر لیتا ہے اور پھر بڑے سے بڑا عالم بھی، کہا کہ البانی، کہا کہ بن باز، اور کہا کہ ابن تیمیہ، اور کہا کہ ابن قیم، اور کہا کہ ابن عثیمین، کچھ بھی بولتا ان کے بارے میں، جو جی میں آئے بولتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے۔ یہ بڑی مصیبت ہے۔ یہ آدمی کو ہمیشہ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے مجھ سے سمجھنے میں کچھ غلطی ہو رہی ہو سکتا ہے میرا فہم غلط ہو۔ ڈاکٹروں کے بارے میں ایسا نہیں کرتا، لیکن علماء کے بارے میں ایسا کرتا ہے۔ ان کی بات نہیں بھی سمجھے تو مانتا، علماء کی بدتمیزی کرتا ہے۔ اپنے حساب سے وہ بولیں تو ٹھیک، نہیں تو نہیں۔ بعض اوقات تو نکاح اور طلاق کے معاملات اور اس طرح کے جو بھی معاملات ہوتے ہیں، ایسا کیسا رہتا، عالم صاحب کو ہی ڈانٹنا شروع کر دیتے اگر چودھری صاحب ہوتے، دنیا میں مالدار ہو اور سرپنچ ہو، کسی علاقے کا بڑا ہو اور اس طرح کا آدمی ہو، عالم کو ہی وہ دباؤ ڈال کے اپنی بات منوانے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں ہونا چاہیے۔
عالم سے ویسے بات کرنا چاہیے جیسے حاکم سے بات ہوتی ہے، احترام اس کا ہونا چاہیے۔ تو یہ باب نمبر 12 میں نے اس کو تفصیل سے اس لیے ذکر کیا اس لیے کہ باقی جتنی برکات ہیں علم کی یہ اس پر مبنی ہے۔ علم سے واقعی استفادے کے لیے ضروری ہے کہ علم والوں کا احترام ہو، غلو نہ ہو کہ پاؤں میں گر جائے جیسے صوفیوں کے ہاں عام طور سے ہوتا ہے، اور یہ بھی نہ ہو کہ ان عالم کی غلط بات کو بھی زبردستی لیپا پوتی کر کے صحیح کرنے لگ جائے جیسے کہ عام طور سے مقلدین حضرات کے ہاں ہوتا ہے، یہ بھی نہیں۔ لیکن یہ بھی نہ ہو کہ عالم کو عام لوگوں سے بھی کم درجہ دیا جائے، کائے گا عالم قرآن سنت بس خلاص، ان کی بات بڑے سے بڑا عالم بن باز ہو، ہاں عثیمین ہو اور البانی ہو، میری جوتی پر ان کی بات نعوذ باللہ بولنے میں آتی اس طرح کی بات۔ 4 امام ہو، یہ تو بڑے سے بڑا کوئی امام ہو، ان کی بات ہماری جوتی کی نوک پر کیوں؟ آپ کے بارے میں بولے تو جو بولنے والا ہے آپ کی بھی بات میری جوتی کی نوک پہ بول دے کوئی تو کتنا خراب لگتا، اور اتنے بڑے بڑے علماء کی بات کو آپ جوتی کی نوک پہ رکھیں گے، یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ اس میں صرف یعنی یہ نہیں، یہ حق کی تعظیم کا مزاج نہیں ہے، یہ اہل حق کی فضیحت کا مزاج ہے، ان کی تحقیر کا مزاج ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ نفسانیت ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کہے ٹھیک ہے وہ عالم صاحب ہے، بڑے عالم ہیں، ان کی بات اپنی جگہ ہے، لیکن میری تحقیق یہ ہے اور میں عالم صاحب سے پوچھا ہوں تو یہ بات سامنے آئی اور ان کا قول مجھ کو مرجوح لگتا ہے، یہ بات زیادہ مجھ کو راجح دکھائی دیتی ہے، لیکن وہ بھی عالم ہے، ان کی اپنی تحقیق ہوگی۔ یہ طریقہ زیادہ اچھا ہے کہ ایک آدمی کی خطا کو قبول نہ کیا جائے لیکن اس کی شخصیت کو مجروح نہ کیا جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اندھی تقلید اور بے وجہ کی عقیدت یہ بھی ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم پھر عالم کو عام انسانوں کی ٹریٹ کرنے لگیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ نیچے کرتے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے۔ اور دیکھیے عالم سے بھی خطا ہوتی ہے، عالم اگر کسی مسئلے میں غلطی کر جائے ٹھیک ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، اس سے بھی ہو سکتی ہے، کیوں نہیں؟ یعنی ایک انسان اگر تراویح پڑھا رہا ہے اور کسی آیت میں کوئی مقام سے اس سے سہو ہو جائے تو کیا ہو گیا؟ مطلب آپ امام بن جائیں گے اس کی جگہ؟ مثال کے طور پر امام صاحب 4 کی بجائے 5 رکعت پڑھانے لگ گئے، یا کچھ بھول گئے، یا تحیات میں تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کی بجائے بیٹھ گئے، یا کچھ اس طرح کی بات ہو گئی، آپ نے لقمہ دے دیا، آپ کیا کریں گے؟ سلام کی بات ٹائٹ کریں گے، دیکھو میں کتنا بڑا عالم ہوں، عالم صاحب کی غلطی پکڑا تو آپ جدھر تھے ادھر ہی ہیں۔ ایک مسئلے میں خالی آپ کو معلوم پڑا کہ انہوں نے غلطی کی ہے، باقی معاملات میں آپ کو امام صاحب کہ ٹھیک ہے آپ نے لقمہ دیا نا، آئیے آپ اگلی رکعت اگلی نماز آپ پڑھا سکیں گے۔ کسی ایک مسئلے میں کسی عالم کو کی غلطی معلوم ہو جانا اور ان کو تنبیہ کرنا، اس سے آپ ان جیسے یا ان سے بہتر نہیں بن جاتے ہیں، لیکن یہ مزاج ہے لوگوں میں کہ بعض اوقات آدمی چیز پڑھ کے آتا ہے اور ٹرائی کرتا ہے کس پہ؟ ہر ملنے والے عالم سے سارا کچھ پڑھا، جا کے کسی ویب سائٹ پہ یہ پڑھا وہ پڑھا وہ پڑھا، سب اب اس کے دماغ میں سب بیٹھ گئی باتیں ہیں۔ اب جو بھی عالم ملتا ہے پوچھتا ہے اس مسئلے میں آپ کی کیا رائے ہے، اور اس عالم نے 20 سال پہلے پڑھا تھا وہ مسئلہ، آپ تازہ ابھی پڑھ کے آئے ہیں، تو ظاہر بات ہے آپ کے ذہن میں بات مستحضر ہے، اس کے ذہن میں نہیں ہے، وہ بولنے میں تھوڑا سا ہو سکتا ہے غلطی کر جائے، اور 4 لوگوں کے بیچ دیکھو ایک ایسا سوال پوچھا ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ اصل بات ایسی ہے تو خود ہی بتاتے پھر عالم صاحب ہوتے جب آپ کو معلوم تھا تو پوچھا کیوں؟ بولے نہیں چیک کر رہا تھا میں ذرا۔ تو بعض اوقات اس میں نفسانیت ہوتی ہے، واقعی تحقیق کے لیے بھی انسان پوچھتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے نوجوانوں میں مزاج آج بڑھتا جاتا ہے، یہاں وہاں سے یوٹیوب پہ دیکھیں گے، ادھر ادھر سے سنیں گے اور ہر عالم سے وہی سوال پوچھتے جائیں گے جب تک کہ ان کے دل کے جیسا جواب نہ ملے، یا ہر عالم سے جواب نہ ملنے کی صورت پہ ان کا نفس اور کھلتا چلا جائے کہ تو ایک ایسا مسئلہ جانتا جو 10 عالم نہیں جانتے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، عالم کا احترام جانیں اور نفسانیت کے پیچھے نہ دوڑیں۔ باب نمبر 13 حضور درس کے آداب۔ علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی علم کی مجالس میں جب آئے تو
تو اس مجلس کے آداب کو یاد رکھیں۔ ان آداب میں بہت سارے آداب ہیں، لیکن ہم کچھ آداب دیکھیں گے۔ نمبر 1، پہلا قانون ٹائم کی پابندی، جلدی پہنچنا تاکہ فوت نہ ہو جائے۔ آدھی بات آپ نے سنی اور آدھی نہیں سنی، مقدمہ نہیں سنا آپ نے اور اس کے بعد کی سنی آپ نے بات، تو ہو سکتا ہے سننے میں کچھ خلل ہو جائے، بات ادھوری آپ کی سمجھ میں آ جائے، آپ کچھ اور ہی سمجھ لیں اور بات کچھ اور ہو۔ تو آپ کو چاہیے کہ علمی مجالس کا احترام کرتے ہوئے آپ اگر کوئی عذر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ جلدی آئیں، مجلس کے شروع ہونے سے پہلے آئیں، یہ مزاج ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، نیکی کے کاموں میں جلدی کرو، یہ عمومی مزاج مومن کا ہونا چاہیے۔ وہ تاخیر نہ کرے، ٹالے نہیں، دیری نہ کرے، چاہے پھر نماز کا معاملہ ہو، چاہے پھر حج اس پر فرض ہو چکا ہو، چاہے پھر زکوٰۃ کی ادائیگی ہو، یا اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ ہو، چاہے وہ توبہ ہو، جتنی بھی نیکیاں ہیں، جتنی بھی خیر کے کام ہیں، جتنے بھی خیر کے کام ہیں اس میں جلدی کریں۔ فاستبقوا الخیرات۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں ہیں، کہتے ہیں، خود اپنا ہی معاملہ ذکر کرتے ہیں، کنت، بچپن کی بات، کنت ربما اردت البکور الى الحدیث فتأخذ امي بثيابي وتقول حتى يؤذن الناس وحتى يصبحوا۔ میرے دل میں حدیث کی مجلسوں میں پہنچنے کا شوق اتنا زیادہ تھا کہ میں صبح سویرے جلدی جانے کی کوشش کرتا، میری والدہ میرا کپڑا پکڑ کے مجھ کو کھینچ کے بٹھاتی، کہتی ٹھہر ذرا، اذان تو ہونے دے، اذان ہونے کے بعد صبح تو ہونے دے، اور پھر جا، اندھیرے میں کر رہا ہے دین کی مجلس میں شریک ہونے کے لیے، صبح تو ہونے دے، ذرا کم سے کم اذان تو ہونے دے فجر کی۔ یعنی یہ شوق ان کا تھا کہ دینی مجلس میں پہنچنا ہے تو اندھیرے میں ہی نکل جاتے تھے، والدہ پکڑ کے ان کو روکتی تھی اور کہتی تھی اذان ہونے دے بیٹا، اس کے بعد جانا۔ یہ مزاج ہمارے اندر ہونا چاہیے جو ان بچوں میں ہوا کرتا تھا، تب جا کے وہ اتنے بڑے بڑے امام بنے ہیں۔ بدقسمتی سے آپ دیکھیے، فلم دیکھنے والے بر وقت جاتے ہیں، وقت سے پہلے جاتے ہیں، میچ دیکھنے والے سب پاپ کارن وہ لے کے پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ دینی مجالس میں آدمی وقت پہ نہیں آئے، جلدی نہیں آئے، تاخیر کرے۔ ٹھیک ہے، کسی کا عذر ہے، دور سے آ رہا ہے، یا کچھ اور مجبوری ہے، گھر میں والدین کی خدمت ہے، یا کچھ اور مسئلہ ہے، سمجھ میں آتا ہے، لیکن بلا وجہ آدمی فضول وقت ضائع کرنے والا باقی چیزوں میں بر وقت پہنچتا ہے لیکن دینی مجالس میں تاخیر کرے، یہ اچھی بات نہیں ہے، جلدی آئے۔ بہت سارے علاقوں میں تو دینی مجالس میں آدمی اخیر میں آتا ہے، میں آیا بتانے کے لیے، تاکہ اس کے سر پہ کوئی بوجھ نہ رہے کہ تم کیوں نہیں آئے۔ ہمارے بعض علاقوں میں یہی ہوتا ہے، دینی اعتبار سے ذمہ داران ہوتے ہیں، اخیر میں آتے ہیں آرام سے، پھر پوچھیں گے کیسے، کیا سب سے ملاقات ہوگی، پھر وہ سیاسی باتیں ساری ہوں گی، ان کی تنظیمی باتیں ہوں گی، ان کی دینی دروس سے لینا دینا ان کا کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات وہ اپنے آپ کو پہلے آنا بیٹھنا یہ اس کو چھوٹا سمجھتے ہو۔ یہ پبلک کے لیے ہے، ہم لوگ ذمہ دار ہیں دین کے، پبلک کے لیے سارے دروس اور یہ اجتماعات اور یہ سب ان کے لیے ہوتا ہے، ہم لوگ ذمہ دار ہیں، ہم لوگ مینجمنٹ کمیٹی میں ہیں، بعض اوقات یہ لوگ نہیں رہتے ہیں اس کے اندر، یہ پہلے ہونا چاہیے۔ بعض اوقات تو بلکہ جتنے ذمہ داران اس طرح کے ہوتے ہیں کسی بھی دعوتی مشن میں، تو یہ ہمیشہ ایونٹ مینجمنٹ ہی بن کے رہ جاتے ہیں۔ عوام کو ان سے زیادہ معلومات ہوتی ہے بعض اوقات، کیونکہ عوام برابر آتی ہے، شریک ہوتی ہے، پہلی صف میں رہتی ہے اور پورا درس سنتی ہے، قریب بیٹھتی ہے، لکھتی ہے، نوٹس بناتی ہے، اور وہ ہمیشہ چائے اور پکوڑوں میں ہی رہتے ہیں، وہ پکوڑا ہی بن کے رہ جاتے ہیں زندگی میں، ان کو خود معلوم نہیں رہتا کیا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ان سے پوچھا جائے کہ اجتماع کیسا ہوا، ماشاءاللہ بہت اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا، ٹاپک کیا تھا، ٹاپک یاد نہیں آ رہا، ٹاپک کیا یاد نہیں آ رہا، اچھا ہوا، اچھا کس اعتبار سے ہوا، پھر جب آپ کو ٹاپک ہی یاد نہیں ہے، پبلک بہت آئی تھی الحمدللہ، بہت اچھا ہوا۔ وہ جو مسجد ہے نا، ان کا اجتماع میں اتنے نہیں تھے، ہمارے دیکھو کتنے لوگ تھے، یہ بہت زبردست پروگرام ہوا، دل خوش ہو گیا ایک دم، کمپٹیشن، فلاں اجتماع میں اتنے نہیں تھے جتنے ہمارے اجتماع میں تھے، ہماری مسجد کا پروگرام بہت زبردست، تو ان کے لیے جو ہے عدد اصل ہو جاتا ہے،
اور وہ انتفاع ان میں نہیں رہتا ہے۔ دینی مجالس میں جلدی آنا اور شریک ہونا۔ دوسرا ادب، سلام کر کے مجلس میں آنا، لیکن سلام ایسا نہ ہو کہ سب ڈسٹرب ہو جائیں۔ آدمی سلام کرے تاکہ اخیر میں قریب کے لوگ سن لیں، آیا مجلس میں سلام کر دیا اس نے۔ سلام کر کے مجلس میں آنا، سلام کر کے مجلس سے جانا، کسی عذر کی وجہ سے جانا پڑے تو سلام کر کے جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا انتہى احدکم الی المجلس فلیسلم، جب تم میں سے کوئی آدمی کسی مجلس میں آئے تو وہ سلام کرے۔ فاذا اراد ان یقوم فلیسلم، جب وہ جانے کا ارادہ کرے پھر سلام کرے۔ ولیست الاولی باحق من الاخرہ، اور پہلا سلام بعد والے آخری سلام سے یا دوسرے سلام سے زیادہ حقدار نہیں ہے۔ یعنی پہلا سلام تو کیا نا، جاتے وقت ضروری تھوڑی نہ ہے، نہیں، جاتے وقت بھی اتنا ہی اہم ہے جتنا آتے وقت تھا۔ تو آدمی چاہے گھر میں آئے، آتے وقت بھی سلام اور جاتے وقت بھی سلام، مجلس میں آئے، آتے وقت بھی سلام اور جاتے وقت بھی سلام ہونا چاہیے۔ تو یہ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن حبان اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مجلس میں، اب یہاں مجلس عام ہے، کسی بھی مجلس میں آدمی آئے، آتے وقت بھی سلام کرے اور جاتے وقت بھی سلام کرے، اور بہتر یہ ہے کہ ایسے طریقے سے کرے کہ اس مجلس کو ڈسٹرب نہ کرے، کیونکہ سارے لوگوں کا جواب دینا لازم نہیں ہے۔ پوری مجلس کی طرف سے اگر کوئی ایک آدمی بھی سلام کا جواب دے دے تو کافی ہے۔ تو آگے آہستہ سے سلام کیا، کچھ لوگوں کو سننے میں آیا، انہوں نے جواب دے دیا، مسئلہ خراب نہیں ہوا، مجلس خراب نہیں ہوئی۔ تو یہ بھی یاد رکھنے کی چیز ہے، مجلس میں آنے والا سلام کریں۔ تیسرا ایک اور ادب یہ ہے کہ مجلس میں آئیں تو تحیۃ المسجد پڑھیں، اور آج کل یعنی اس کا عمل عام طور سے نہیں ہوتا ہے، بہت سارے لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں کہ بہت سارے لوگ یعنی اس پر عمل نہیں کر پاتے۔ کوئی آدمی جب مجلس میں آتا ہے، مسجد میں آتا ہے، یہ مجلس کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ یہ مسجد کے ساتھ خاص ہے۔ مسجد میں آئیں تو مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھنا ضروری ہے۔ راجح قول یہ ہے کہ یہ نماز واجب ہے، راجح قول یہ ہے کہ نماز واجب ہے۔ کوئی ایسا قرینہ نہیں جس سے معلوم ہوتا ہو کہ چھوڑے تو بھی چلتا ہے۔ اس میں حکم کی ہی حدیثیں، بیٹھنے سے منع کی حدیثیں، اجازت کی کہیں بھی نہیں ملی اب تک۔ بس ایک روایت ہے لیکن اس میں بھی وضاحت نہیں ہے، اجلس فقط آغیت و آنیت، لیکن وضاحت اس میں نہیں کہ وہ آدمی پڑھ کے آیا تھا آگے یا بغیر پڑھے آیا تھا۔ ابن حجر نے اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے، اس میں واقعی صاف دلیل نہیں ہے کہ اس آدمی نے تحیۃ المسجد نہیں پڑھی تھی۔ اسی کے بعض اوقات آدمی پیچھے نماز پڑھ کے پھر آگے آتا ہے، اس میں وضاحت کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اصل امر سے پھیرنے کے لیے بالکل صاف دلیل چاہیے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے بیٹھنے والے کو اٹھا کے واپس سے بھیجا نماز پڑھنے کے لیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز چھوڑنے کی نہیں، اور کوئی بھول کے چھوڑ بھی دے، لا علمی میں چھوڑ بھی دے تو اسے کروایا جائے۔ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، صاحب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، کہتے ہیں دخلت المسجد ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس بین ظہرانی الناس، میں مسجد میں داخل ہوا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ قال فجلست، تو میں بھی آیا بیٹھ گیا، دیکھا لوگ بیٹھے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں تو میں بھی آگے بیٹھ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منعك ان تركع ركعتين قبل ان تجلس، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنے میں تمہیں رکاوٹ کیا بن گئی، کیا معنی ہو گیا تم کو، کیوں نہیں پڑھی؟ قال فقلت یا رسول اللہ رأيتك جالسا والناس جلوس، کہا میں نے دیکھا اللہ کے رسول آپ بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں۔ قال فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو وہ اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ 2 رکعتیں ادا نہ کریں۔ بخاری کے الفاظ ہے فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب تک کہ 2 رکعتیں پڑھتا نہیں ہے وہ بیٹھے نہیں۔ امام البخاری مسلم دونوں نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مسجد میں آنے والا اگر بیٹھنا چاہتا ہے
تو اس کے لیے 2 رکعتیں پڑھنا لازم ہے۔ فلا یجلس، اس میں اشارہ اور تاکید ہے، بیٹھے نہیں وہ جب تک کہ 2 رکعت نہیں پڑھتا ہے۔ بلکہ جمعہ میں ایک صحابی آئے اور بیٹھ گئے تو آپ نے کہا 2 رکعتیں پڑھی؟ کہا نہیں، پڑھو اور ہلکی پڑھو۔ یعنی جمعہ کے خطبے میں جس کا سننا ضروری ہے، آپ نے جس میں خاموشی سننے والوں کے لیے ضروری ہے، آپ نے اس خطبے میں ان سے پوچھا۔ سلیک الغطفانی صحابی ہیں، ان سے پوچھا اور کہا کہ پڑھو، کھڑے ہو کے پڑھو، واپس سے پڑھو۔ بیٹھے ہوئے کو اٹھایا جمعہ کے خطبے میں، اس سے زیادہ اس کے وجوب کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے یعنی ان صحابی کو بیٹھے ہوئے کو جمعہ کے خطبے میں کھڑے ہو کے کہا کہ 2 رکعت پڑھ لو اور ہلکی پڑھو، تو اس سے وجوب ہی معلوم ہوتا ہے۔ راجح قول اس میں یہی لگتا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دینی مجلس میں جب ہم آئیں اور وہ مجلس مسجد میں ہو تو ایسی مجلس میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیں اور اس کے بعد شریک ہوں۔ ہاں، اگر کوئی آدمی یعنی بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے چلا گیا استنجا کے لیے یا کسی اور حاجت کے لیے اور فوری طور پر آ گیا، کوئی کال آ گیا، آپ باہر گئے اور کال آپ نے ریسیو کر کے پھر واپس اندر آئے، یا آپ کو استنجا کے لیے جانا پڑا اور جا کے واپس آ گئے، تو یہ لازم نہیں ہے۔ تابعین کا کہنا ہے کہ یہ لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسجد وقتی طور پر چھوڑ کے جانے والا مسجد ہی کے حکم میں ہے۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ جو آدمی اپنی مجلس سے جائے کسی کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آئے تو وہی اس کا حقدار ہے جو جس جگہ پر بیٹھا ہوا تھا۔ تو گویا کہ وہ مسجد میں حاضرین کے حکم میں ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وقتی طور پر تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی چلا جائے، ایک دم باہر جائے کال کے لیے یا کسی اور اس طرح کی چیز کے لیے جو ایک دم جا کے آیا، تو ایسا آدمی مسجد میں بیٹھنے والوں کے حکم میں، اس کے لیے ضروری نہیں کہ پھر سے وہ 2 رکعت پڑھے، پھر سے وہ 2 رکعت پڑھنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اسی طرح سے مسجد میں آنے والا بدبو کے ساتھ نہ آئے اور بیٹھے ہوئے لوگوں کو اذیت نہ پہنچائے کسی بھی اعتبار سے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکل البصل والکراث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو پیاز اور کراث پیاز ہی کی طرح کا ایک پودا ہوتا ہے جس کو انگلش میں نے تلاش کیا تو لیک اس کو کہتے ہیں، LEEK۔ وہ پیاز کی پتیاں جیسی ہوتی ہیں ویسے ہی وہ ہرے رنگ کا ہوتا ہے اور بدبودار تھوڑا ہوتا ہے، لہسن کی طرح ہوتا ہے۔ تو کہا کہ آپ نے ہم کو پیاز اور کراث کھانے سے منع کیا، فغلبتنا الحاجہ، تو ہم حاجت مند ہو گئے، مجبوری میں ہم کو کھانا پڑا، فاکلنا منہا، تو ہم نے کچھ کھا لی اس کو، بھوکے اتنے تھے کہ بھوک کی حالت میں گنجائش نکلتی ہے تو مجبوری میں ہم کو کھانا پڑا۔ فقال من اکل من هذه الشجرة المنتنة فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، آپ نے فرمایا تم میں سے جس نے بھی اس بدبودار پودے سے کھا لیا ہے وہ ہماری مسجد کے قریبی نہ آئیں، اس لیے کہ فرشتوں کو اس چیز سے اذیت پہنچتی ہے جس سے انسان کو تکلیف ہوتی ہے۔ بدبو سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے جیسے انسانوں کو ہوتی ہے۔ تو اگر بدبودار چیز کھا کے آیا ہے تو ہم کو اس سے تکلیف نہ دے، مسلمانوں کو اس سے تکلیف نہ دے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ، بہت سارے لوگ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں اور آ کے صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں یا مجلس میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور آس پاس سب کو بدبو محسوس ہوتی رہتی ہے اور اذیت پہنچتی ہے۔ اس کو تو لگتا نہیں کچھ بھی، لیکن دوسروں کو جن کو پسند نہیں ہے ان کو 2 تکلیفیں ہوتی ہیں، بدبو کی تکلیف، دوسرا سگریٹ کی تکلیف جس سے ان کو نفرت ہے۔ تو اس طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو اذیت پہنچانے والی مجلس والوں کو، اس سے آدمی کو بچنا چاہیے۔ بعض اوقات آدمی موبائل فون لے کے بیٹھتا ہے مجلس میں اور نوٹیفیکیشن اس کا آن ہوتا ہے اور چاہنے والے اس کے بہت ہوتے ہیں اور 50 گروپ میں وہ لائف ٹائم ممبرشپ اس کی ہوتی ہے، ہر گروپ کے ایک کے بعد ایک نوٹیفیکیشن آتے رہتے ہیں اور آس پاس والوں کو تکلیف ہوتی، کیا ہے بھائی یہ بند کرو اس کو، لیکن وہ بند نہیں کرتا ہے۔ چڑیا، کبھی
کچھ اور، کبھی کچھ اور، بیل، اس طرح سے بار 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 وہ ڈسٹرب کرنے والا بنتا ہے۔ تو کسی بھی چیز سے انسان دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے۔ تو بعض اوقات لوگ ایسے عطر لگا کے آتے ہیں، بھڑک کے عطر ایک دم، کہ بازو والا جو ہے اس کا سر دکھنا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا عطر بھی آدمی نہیں لگائے جس سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ اور بدبو کی بات تو بالکل اس میں موجود ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ ایسے لباس کے ساتھ بھی نہ آئے، ایسے کپڑوں میں نہ آئے کہ پسینے کے ساتھ آ گیا اور پوری بدبو محسوس ہو رہی، لوگوں کو بچنا چاہیے اس سے۔ تو مجلس میں آدمی آئے تو بدبو سے اور اذیت پہنچانے سے اجتناب کرے۔ پھر مجلس کے آداب میں سے یہ ہے کہ معلم سے نزدیک ہو کر بیٹھے، معلم سے نزدیک ہو کر بیٹھے۔ یہ بھی ایک چیز ہے جو اس دور میں کم ہوتی جا رہی، بکھری ہوئی فوج بیٹھی ہوئی رہتی پوری۔ دینی مجالس میں حتی الامکان قرب ہونا چاہیے، اور جو خطیب ہو، جو معلم ہو، مدرس ہو، اس سے قربت ہونی چاہیے، اور یعنی دوری نہیں ہونا چاہیے، الا یہ کہ کسی کا کوئی عذر ہے، کوئی ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، یا کسی کو پیٹھ میں تکلیف ہے، اسپونڈلٹیز یا اس طرح کی کوئی چیز اس کی ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، انڈرسٹوڈ ہے، یہ اس کو سمجھا جا سکتا ہے۔ لیکن بلا عذر آدمی مجلس میں کوئی ادھر بیٹھا تو کوئی ادھر بیٹھا تو کوئی کہیں اور بیٹھا ہوا ہے، یہ ادب مجالس کا نہیں ہے۔ دینی مجالس میں سمیٹ کے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سے بولنے والے پر بھی اثر پڑتا ہے۔ آپ دیکھیے کسی مجلس میں خطیب ہو، ایک اس پلر کے پاس بیٹھا ہو، ادھر بیٹھا ہو، ایک ادھر بیٹھا ہو، اور سامنے کچھ بھی نہ ہو، کیسا لگے گا؟ آپ سوچیے۔ اس کا خطاب ہی آدھی جان تو اس کی وہیں آپ نے نکال لی۔ لیکن اگر لوگ سمٹ کے قریب بیٹھے ہوئے ہوں اور مجلس کا ایک مزاج ہو تو بولنے والے کی بات میں بھی قوت پیدا ہوتی ہے۔ اکثر مجالس میں اس طرح سے ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ شفیع ابن ماتع الاصبحی کہتے ہیں انہ دخل المدینہ فاذا ہوا برجل قد اجتمع علیہ الناس، کہتے ہیں کہ وہ مدینہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک آدمی ہے، ایک صحابہ ہے، ان کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ فقال من هذا، کہا یہ کون ہے؟ یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے آس پاس لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کون ہے؟ فقالوا ابو ہریرہ، لوگوں نے کہا یہ ابو ہریرہ ہیں۔ کہتے ہیں کہ فدنوت منہ حتی قعدت بین یدیہ، کہتے ہیں میں جا کے بالکل ان کے قریب اور ان کے سامنے جا کے بیٹھ گیا۔ وہو یحدث الناس، اور وہ لوگوں سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ سلف عام طور سے یہ کرتے تھے کہ دینی مجالس میں جو مدرس اور معلم اور جو خطیب ہوتا تھا اس سے قریب بیٹھتے تھے۔ اس کا ایک اثر ہوتا ہے، جتنا دور ہوگا اتنا فرق پڑتا ہے، جتنی قربت ہوتی ہے اتنا اثر زیادہ ہوتا ہے، بیٹھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے یہ۔ تو خطیب سے قریب ہونا چاہیے، اسی لیے جمعہ کے خطبے میں بھی قریب ہونے کی تلقین کی گئی کہ خطیب سے قریب جا کر آدمی بیٹھے۔ تو امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک ادب ہے مجلس کا کہ خطیب سے قربت ہو، دوری نہ ہو، بلا عذر کوئی آدمی دور نہ بیٹھے۔ اسی طرح سے اس مجلس کے مزاج کی رعایت کریں اور اس مجلس میں ادب کے ساتھ بیٹھے۔ بہت سارے لوگ مجلسوں میں، دینی مجالس میں بالکل پاؤں پھیلا کے بیٹھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کسی کی مجبوری ہو تو اور بات ہے، میں نہیں سمجھتا کسی کی مجبوری ہے، اس لیے کہ بیٹی کے لیے رشتہ دیکھنے کے لیے آیا تو ایسا نہیں بیٹھتا ہوں، ایسا نہیں بیٹھتا ہے۔ ہاں، لڑکے والوں کے سامنے بیٹھا کبھی ایسا؟ میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں، کسی کو بولے بھی تو کیا بولے گا، کیا اس میں مسئلہ ہے، میں ایسے ہی بیٹھتا ہوں، کچھ مسئلہ نہیں ہے، بیٹھنے میں تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے۔ اور وہی آدمی اگر کمپنی کا باس آ جائے گھر پہ تو بیٹھتا ہو ایسا، پاؤں بیٹھ کے بیٹھے گا ایک دم۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم نے اپنے لیے چونچلے بنا رکھے ہیں اور عذر تلاش کر لیے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ دینی مجالس میں ادب کے ساتھ بیٹھے، حتی الامکان ادب کے ساتھ بیٹھے۔ اسامہ ابن شریک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ کانما علی رؤوسہم الطیر، میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کے پاس آپ کے صحابہ ایسے حال میں بیٹھے تھے گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، ایک دم ادب کے ساتھ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ فسلمت ثم قعدت، میں نے سلام کیا
اور پھر ان میں شامل ہو کے بیٹھ گیا۔ یہاں بھی آپ دیکھیں سلام کا ذکر دینی مجالس میں سلام کر کے آدمی آئے، اس کی بھی دلیل ملتی ہے صحابی سے۔ اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ اس سے معلوم ہے کہ صحابہ دینی مجالس میں کیسا بیٹھتے تھے، ادب کے ساتھ، ایسا جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے، کہ بیجا حرکتیں نہ ہوں۔ بیجا حرکتیں دینی مجلس میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی آداب کی رعایت کرتے ہوئے احترام کے ساتھ بیٹھے کہ وہ دینی مجلس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اسی طرح سے مجلس میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، ہو گیا بس، یہاں پر ایک اور ادب ہے کہ دینی مجالس میں وسعت پیدا کی جائے۔ انشاءاللہ اس کو ہم نماز کے بعد دیکھیں گے، اور مزید اور آداب ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو نفع والا علم عطا فرمائیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔